بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، روحانی خزائن کی 16ویں جلد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 عربی تصنیفات خطبہ الہامیہ اور لجۃ النور پر مشتمل ہے۔ اس وقت آپ کی خدمت میں خطبہ الہامیہ کا اردو حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ خطبہ الہامیہ۔ عید الاضحیٰ جو 11 اپریل 1900 مطابق 10 ذوالحج 1317 کو ہوئی، اس روز عید کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ الہامیہ کے نام سے مشہور ہے، اور وہ اس کتاب کا وہ حصہ ہے جو یا عباد اللہ فکروا سے شروع ہوتا ہے اور وسوف ینبئہم خبیر پر ختم ہوتا ہے۔ یہ خطبہ طبع بار اول کے صفحہ 1 سے لے کر صفحہ 38 پر اور اس طبع کے صفحہ 31 سے لے کر صفحہ 73 پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد الباب الثانی شروع ہوتا ہے۔ اصل خطبہ میں، جس کی وجہ سے ساری کتاب کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا، قربانی کی حکمت اور اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے، اور باقی 4 ابواب میں جو آپ نے بعد میں رقم فرمائے اپنے دعویٰ پر روشنی ڈالی ہے اور قرآن مجید و احادیث سے اپنے دعویٰ کی صداقت اور تائید میں دلائل دیے ہیں۔ اس میں ایک اشتہار چندہ منارۃ المسیح بزبان اردو بطور ضمیمہ خطبہ الہامیہ شائع کیا گیا ہے، جس میں حضرت اقدس نے منارۃ المسیح کے اغراض و مقاصد کا ذکر فرمایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی 2 قسمیں، معراج مکانی اور معراج زمانی، ذکر فرما کر معراج زمانی کے لحاظ سے مسیح موعود کی مسجد کو مسجد اقصیٰ قرار دیا ہے۔ اور اس اشتہار کے آخر میں آپ نے 28 مئی 1900 تاریخ تحریر فرمائی ہے، اور اس سے پہلے طبع اول کے ٹائٹل پیج کے صفحہ 2 سے الف ب جیم صفحات اور اس طبع کے صفحہ 3 سے صفحہ 11 تک عربی زبان میں جو الاعلان شائع شدہ ہے، اس کے نیچے 25 اگست 1901 تاریخ درج ہے، اور حاشیہ متعلقہ خطبہ الہامیہ جو زیر عنوان مل فرق بین آدم والمسیح الموعود اور الحالۃ الموجودۃ تدعی المسیح الموعود والمہدی معہود، جو کتاب کے آخر میں طبع اول کے صفحہ الف سے صفحہ شین تک اور اس طبع کے صفحہ 307 سے صفحہ 334 تک درج ہے، اس کے آخر میں 17 اکتوبر 1902 تاریخ لکھی ہے۔ ان تاریخوں سے ظاہر ہے کہ اصل خطبہ کے علاوہ جو آپ نے 11 اپریل 1900 کو دیا تھا، باقی 4 ابواب اور دوسرے اشتہار اور حواشی آپ نے مئی 1900 سے لے کر اکتوبر 1902 تک کے درمیانی عرصہ میں کسی وقت تصنیف فرمائے، اور اس کی اشاعت موجودہ مکمل کتاب کی صورت میں اکتوبر 1902 کے بعد ہوئی۔ خطبہ الہامیہ ایک خدائی نشان ہے۔ عید الاضحیٰ 11 اپریل 1900 کی تقریب میں شمولیت کے لیے 10 اپریل سے ہی مہمانوں کی آمد قادیان میں شروع ہو گئی تھی، اور بٹالہ، امرتسر، لاہور، سیالکوٹ، جموں، پشاور، گجرات، جہلم، راولپنڈی، کپورتھلا، پٹیالہ، سنور وغیرہ بہت سے مقامات سے مہمان پہنچ چکے تھے۔ اخبار الحکم 17 اپریل 1900 میں رویداد جلسہ عید الاضحیٰ کے عنوان کے تحت لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: یوم العرفات کو صبح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب کو اطلاع دی کہ میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا میں گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ دوست جو یہاں موجود ہیں اپنا نام اور جائے سکونت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دعا کرتے وقت مجھے یاد رہے۔ اس پر تعمیل ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر حضور کی خدمت میں بھیج دی گئی۔ مغرب و عشاء میں حضور تشریف لائے، جو جمع کی گئیں۔ بعد فراغت فرمایا، چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں، اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تخلف وعدہ نہ ہو۔
یہ فرما کر حضور تشریف لے گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ دوسری صبح عید کے دن مولوی عبد الکریم صاحب نے اندر جا کر حضرت اقدس سے تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے ہی حکم دیا ہے، اور پھر فرمایا کہ رات الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی فقرے پڑھو۔ میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا، شاید یہی مجمع ہو۔ جب حضرت اقدس عربی خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبہ کو لکھیں۔ جب حضرات مولوی صاحبان تیار ہو گئے تو حضور نے یا عباد اللہ کے الفاظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا۔ اثناء خطبہ میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا، اب لکھ لو، پھر یہ لفظ جاتے ہیں۔ جب حضرت اقدس خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبد الکریم صاحب اس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس سے پیشتر کے مولانا موصوف ترجمہ سنائیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس خطبہ کو کل عرفہ کے دن اور عید کی رات میں جو میں نے دعائیں کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے نشان رکھا گیا تھا کہ اگر میں یہ خط عربی زبان میں ارتجالاً پڑھ گیا تو وہ ساری دعائیں قبول سمجھی جائیں گی۔ الحمدللہ کہ وہ ساری دعائیں بھی خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق قبول ہو گئیں۔ ابھی مولانا عبد الکریم صاحب ترجمہ سنا ہی رہے تھے کہ حضرت اقدس فرط جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا، ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک، یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔ تاریخ احمدیت میں حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی اور حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی کی روایات خلاصتاً پیش ہیں۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی فرماتے ہیں، حضور نے کھڑے ہو کر یا عباد اللہ کے لفظ سے فی البدی عربی خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے ابھی چند فقرے ہی کہے تھے کہ حاضرین جن کی تعداد کم و بیش 200 تھی، وجد کی ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ ماہویت کا یہ عالم تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ خطبہ کی تاثیر کا وہ اعجازی رنگ پیدا ہو گیا کہ اگرچہ مجمع میں عربی دان معدود چند تھے مگر سب سامعین ہمتن گوش تھے۔ حضرت بھائی عبد الرحمن قادیانی فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ حالت تھی یہ تھی کہ آپ کی شکل و صورت، زبان اور لب و لہجہ سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ آسمانی شخص ایک دوسری دنیا کا انسان ہے جس کی زبان پر عرش کا خدا کلام کر رہا ہے۔ خطبہ کے وقت آپ کی حالت اور آواز میں ایک تغیر محسوس ہوتا تھا۔ ہر فقرہ کے آخر میں آپ کی آواز بہت دھیمی اور باریک ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ سرخ اور نہایت درجہ نورانی۔ خطبہ کے دوران میں حضور نے خطبہ لکھنے والوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اسی وقت پوچھ لیں، ممکن ہے کہ بعد میں خود بھی نہ بتا سکوں۔ پھر اس قدر تیزی سے آپ کلمات بیان فرماتے تھے کہ زبان کے ساتھ قلم کا چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ان ہر دو وجوہ سے مولوی عبد الکریم صاحب اور مولوی نور الدین صاحب کو جو خطبہ نویسی کے لیے مقرر تھے بعض دفعہ الفاظ پوچھنا پڑتے تھے۔ اسی خطبہ سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کتاب تعطیر الانام موجودہ خلافت لائبریری ربا کے ورق پر اپنے قلم مبارک سے 2 خوابیں تحریر فرمائی ہیں۔ 19 اپریل 1900 کی تاریخ دے کر حضور نے میاں عبداللہ صاحب سنوری کی مندرجہ ذیل خواب لکھی ہے۔ میاں عبداللہ صاحب سنوری کہتے ہیں کہ منشی غلام قادر مرحوم سنور والے یہاں آئے ہیں۔ ان سے انہوں نے پوچھا ہے کہ اس جلسے کی بابت اس طرف کی خبر دو، کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اوپر بڑی دھوم مچ رہی ہے۔ یہ خواب بعین ہی سید امیر علی شاہ صاحب کے خواب سے مشابہ ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جس وقت عربی خطبہ بروز عید پڑھا جاتا تھا اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جلسہ میں موجود ہیں اور اس خطبہ کو سن رہے ہیں۔ یہ خواب عین خطبہ پڑھنے کے وقت ہی بطور کشف اس جگہ بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہو گیا تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی خطبہ الہامیہ سے متعلق اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، 11 اپریل 1900 کو
عید اضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا کلام نفصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی، اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدی میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی، اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جزو تک تھی، ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے۔ اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی۔ سبحان اللہ، اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا۔ خود بخود بنے بنائے فکرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے، اور ہر ایک فکرہ میرے لیے ایک نشان تھا۔ یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا، اور کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ بس خطبہ الہامیہ خدا تعالیٰ کا ایک عظیم الشان نشان ہے جو 11 اپریل 1900 کو ظاہر ہوا۔ ناظرین، اس کتاب کی آڈیو آپ سماعت فرمائیں گے مکرم حافظ مظفر احمد صاحب کی آواز میں۔ آئیے سماعت فرمائیں خطبہ الہامیہ اردو حصہ۔ صفحہ 12 تتمہ حاشیہ ٹائٹل پیج متعلقہ خطبہ الہامیہ۔ Bishop's Bones, Lahore, August 15, 1901. Dear Sir, the Lord Jesus Christ was certainly not a lawgiver, in the sense in which Moses was giving a complete descriptive law about such things as clean and unclean food. That he did not do this must be evident to anyone who reads the New Testament with any care or thought whatever. The Mosaic law of moods was given in order to develop in the minds of men who were in a very elementary stage of education and religion the sense of law, and gradually of holiness, and the reverse. It is therefore called in the New Testament a schoolmaster to bring us to Christ, for it developed a conscience in men which, when awakened, could not find rest in any external or purely ceremonial acts, but needed an inner righteousness of heart and life. And it was to bring this that Christ came by his life and death. He both deepened in men's minds the sense of what sin really is and how terrible it is, and also showed men how they could be reconciled to God, obtaining forgiveness of sins, and also power by the gift of the Holy Spirit to live a new life in real holiness and in love to God and men. What the characteristics of that new life are you can see by reading the Sermon on the Mount, St. Matthew chapters 5 to 7. انگریزی سے اردو ترجمہ۔ از مقام بشپس بورن، واقعہ لاہور، برخہ 15 اگست 1901۔ جناب، خداوند یسوع مسیح ہرگز شارع نہ تھا جن معنوں میں کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت تھا، جس نے ایک کامل مفصل شریعت ایسے امور کے متعلق دی کہ مثلاً کھانے کے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے وغیرہ۔ کوئی شخص انجیل کو بغیر غور کے سرسری نگاہ سے بھی دیکھے تو اس پر ضرور ظاہر ہو جائے گا کہ یسوع مسیح صاحب شریعت نہ تھا۔ موسیٰ کی شریعت کھانے وغیرہ امور کے متعلق اس واسطے نازل ہوئی تھی کہ انسان کا دل تربیت پا کر شریعت کے مفہوم کو پالے اور رفتہ رفتہ مقدس اور غیر مقدس کو سمجھنے لگے۔
کیونکہ انسان اس وقت تعلیم و مذہب کی ابتدائی منزل میں تھا۔ اس لیے انجیل میں کہا گیا ہے کہ موسیٰ کی شریعت ایک استاد تھی جو ہمیں مسیح تک لائی، کیونکہ اس شریعت نے انسان کے دل میں ایک ایسی فطرت پیدا کر دی جو کہ ترقی پا کر صرف بیرونی اور رسمی اعمال پر قانع نہ ہوئی، بلکہ دل اور روح کی اندرونی راستی کی تلاش کرنے والی ہوئی۔ اس راستی کے لانے کے واسطے مسیح آیا۔ اپنی زندگی اور موت کے ذریعے سے اس نے لوگوں کے دلوں میں یہ سمجھ ڈال دی کہ گناہ کیا ہے اور وہ کیسا خوفناک ہے، اور گناہوں کی معافی حاصل کر کے اور روح القدس کے عطیے سے ہم تقدس کی نئی زندگی پا کر اور خدا اور انسان کے درمیان محبت قائم کر کے خدا کو پھر راضی کر سکتے ہیں۔ متی باب 5 و 7 میں پہاڑی تعلیم کے پڑھنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس نئی زندگی کا طرز طریق کیا تھا۔ دستخط J.A. لیفرائے بشپ، لاہور۔ ضمیمہ خطبہ الہامیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اشتہار چندہ منارت المسیح۔ بخرام کے وقت تو نزدیک رسید، وپائے محمدیاں بر مینار بلند تر محکم استاد۔ یہ وہ الہام ہے جو براہین احمدیہ میں درج ہے، جس کو شائع ہوئے 20 برس گزر گئے۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیاں کی مسجد جو میرے والد صاحب مرحوم نے مختصر طور پر 2 بازاروں کے وسط میں ایک اونچی زمین پر بنائی تھی، اب شوکت اسلام کے لیے بہت وسیع کی گئی، اور بعض حصہ عمارات کے اور بھی بنائے گئے ہیں، لہذا اب یہ مسجد اور رنگ پکڑ گئی ہے۔ یعنی پہلے اس مسجد کی وسعت صرف اس قدر تھی کہ بمشکل 200 آدمی اس میں نماز پڑھ سکتا تھا، لیکن اب 2000 کے قریب اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، اور غالباً آئندہ اور بھی یہ مسجد وسیع ہو جائے گی۔ میرے دعوے کی ابتدائی حالت میں اس مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ 15 یا 20 آدمی جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اب خدا تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ 300 یا 400 نمازی ایک معمولی اندازہ ہے، اور کبھی 700 یا 800 تک بھی نمازیوں کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ عجیب خدا تعالیٰ کی قدرت ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے مولویوں نے بہت زور مارا کہ ہمارا سلسلہ ٹوٹ جائے اور درہم برہم ہو جائے، لیکن جوں جوں وہ بیخ کنی کے لیے کوشش کرتے گئے اور بھی ترقی ہوتی گئی، اور ایک خارق عادت طور پر یہ سلسلہ اس ملک میں پھیل گیا۔ سو یہ ایسا امر ہے کہ ان کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں ایک نشان ہے۔ اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا تو ان مولویوں کی کوششوں سے کب کا نابود ہو جاتا، مگر چونکہ یہ خدا کا کاروبار اور اس کے ہاتھ سے تھا، اس لیے انسانی مزاحمت اس کو روک نہیں سکی۔ اب اس مسجد کی تکمیل کے لیے ایک اور تجویز قرار پائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد کی شرقی طرف، جیسا کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے، ایک نہایت اونچا مینارہ بنایا جائے، اور وہ مینارہ 3 کاموں کے لیے مخصوص ہو۔ اول یہ کہ تا مؤذن اس پر چڑھ کر 5 وقت بانگ نماز دیا کرے، اور تا خدا کے پاک نام کی اونچی آواز سے دن رات میں 5 دفعہ تبلیغ ہو، اور تا مختصر لفظوں میں 5 وقت ہماری طرف سے انسانوں کو یہ ندا کی جائے کہ وہ ازلی اور ابدی خدا جس کی تمام انسانوں کو پرستش کرنی چاہیے، صرف وہی خدا ہے جس کی طرف اس کا برگزیدہ اور پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے سوا نہ زمین میں نہ آسمان میں اور کوئی خدا نہیں۔ دوسرا مطلب اس مینارے سے یہ ہوگا کہ اس مینارے کی دیوار کے کسی بہت اونچے حصے پر ایک بڑا لالٹین نصب کر دیا جائے گا، جس کی قریباً 100 روپے یا کچھ زیادہ قیمت ہوگی۔ یہ روشنی انسانوں کی آنکھیں روشن کرنے کے لیے دور دور جائے گی۔ تیسرا مطلب اس مینارے سے یہ ہوگا کہ اس مینارے کی دیوار کے کسی اونچے حصے پر ایک بڑا گھنٹا جو 400 یا 500 روپے کی قیمت کا ہوگا نصب کر دیا جائے گا، تا انسان اپنے وقت کو پہچانے اور انسانوں کو وقت شناسی کی طرف توجہ ہو۔ یہ تینوں کام جو اس منارے کے ذریعے سے جاری ہوں گے،
ان کے اندر 3 حقیقتیں مخفی ہیں۔ اول یہ کہ بانگ جو 5 وقت اونچی آواز سے لوگوں کو پہنچائی جائے گی، اس کے نیچے یہ حقیقت مخفی ہے کہ اب واقعی طور پر وقت آ گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی آواز ہر ایک کان تک پہنچے، یعنی اب وقت خود بولتا ہے کہ اس ازلی ابدی زندہ خدا کے سوا جس کی طرف پاک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے، اور سب خدا جو بنائے گئے ہیں باطل ہیں۔ کیوں باطل ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ماننے والے کوئی برکت ان سے پا نہیں سکتے، کوئی نشان دکھا نہیں سکتے۔ دوسرے وہ لالٹین جو اس منارے کی دیوار میں نصب کی جائے گی، اس کے نیچے حقیقت یہ ہے کہ تا لوگ معلوم کریں کہ آسمانی روشنی کا زمانہ آ گیا، اور جیسا کہ زمین نے اپنی ایجادوں میں قدم آگے بڑھایا، ایسا ہی آسمان نے بھی چاہا کہ اپنے نوروں کو بہت صفائی سے ظاہر کرے، تا حقیقت کے طالبوں کے لیے پھر تازگی کے دن آئیں، اور ہر ایک آنکھ جو دیکھ سکتی ہے آسمانی روشنی کو دیکھے اور اس روشنی کے ذریعے سے غلطیوں سے بچ جائے۔ تیسرے وہ گھنٹا جو اس منارے کے کسی حصے دیوار میں نصب کرایا جائے گا، اس کے نیچے یہ حقیقت مخفی ہے کہ تا لوگ اپنے وقت کو پہچان لیں، یعنی سمجھ لیں کہ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا وقت آ گیا۔ اب سے زمینی جہاد بند کیے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہو گیا، جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب مسیح آئے گا تو دین کے لیے لڑنا حرام کیا جائے گا، سو آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھا کر کافروں کو قتل کرتا ہے، وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ صحیح بخاری کو کھولو اور اس حدیث کو پڑھو کہ جو مسیح موعود کے حق میں ہے، یعنی یضع الحرب، جس کے یہ معنی ہیں کہ جب مسیح آئے گا تو جہادی لڑائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، سو مسیح آ چکا اور یہی ہے جو تم سے بول رہا ہے۔ غرض حدیث نبوی میں جو مسیح موعود کی نسبت لکھا گیا تھا کہ وہ منارہ بیضاء کے پاس نازل ہوگا، اس سے یہی غرض تھی کہ مسیح موعود کے وقت کا یہ نشان ہے کہ اس وقت مباحث دنیا کے باہمی میل جول کے اور نیز راہوں کے کھلنے اور سہولت ملاقات کی وجہ سے تبلیغ احکام اور دینی روشنی پہنچانا اور ندا کرنا ایسا سہل ہوگا کہ گویا یہ شخص منارے پر کھڑا ہے۔ یہ اشارہ ریل اور تار اور اگن بوٹ اور انتظام ڈاک کی طرف تھا، جس نے تمام دنیا کو ایک شہر کی مانند کر دیا۔ غرض مسیح کے زمانے کے لیے منارے کے لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ اس کی روشنی اور آواز جل تر دنیا میں پھیلے گی، اور یہ باتیں کسی اور نبی کو میسر نہیں آئیں۔ اور انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح کا آنا ایسے زمانے میں ہوگا جیسا کہ بجلی آسمان کے ایک کنارے میں چمک کر تمام کناروں کو ایک دم میں روشن کر دیتی ہے۔ یہ بھی اسی امر کی طرف اشارہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ مسیح تمام دنیا کو روشنی پہنچانے آیا ہے، اس لیے اس کو پہلے سے یہ سب سامان دیے گئے۔ وہ خون بہانے کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے سلوکاری کا پیغام لایا ہے۔ اب کیوں انسانوں کے خون کیے جائیں؟ اگر کوئی سچ کا طالب ہے تو وہ خدا کے نشان دیکھے جو سدا ظہور میں آئے اور آ رہے ہیں، اور اگر خدا کا طالب نہیں تو اس کو چھوڑ دو اور اس کے قتل کی فکر میں مت ہو، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اب وہ آخری دن نزدیک ہے جس سے تمام نبی جو دنیا میں آئے ڈراتے رہے۔ غرض یہ گھنٹا جو وقت شناسی کے لیے لگایا جائے گا مسیح کے وقت کے لیے یاد دہانی ہے، اور خود اس منارے کے اندر ہی ایک حقیقت مخفی ہے، اور وہ یہ کہ احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا، یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی، جو اس منارے کی مانند ہے جو نہایت اونچا ہو، اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا، اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند منار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے۔ سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ الصف آیت 10۔ یہ آیت مسیح موعود کے حق میں ہے، اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں، وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے، اور قدیم سے مسیح موعود کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں۔ اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس الہام میں اشارہ ہے
جو کتاب مذکور کے صفحہ 522 میں درج ہے، اور وہ یہ ہے: بخرام کے وقت تو نزدیک رسید، و پائے محمدیاں برمنار بلندتر محکم افتاد۔ ایسا ہی مسیح موعود کی مسجد بھی مسجد اقصی ہے، کیونکہ وہ صدر اسلام سے دور تر اور انتہائی زمانے پر ہے۔ اور ایک روایت میں خدا کے پاک نبی نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ مسیح موعود کا نزول مسجد اقصی کے شرقی مینارے کے قریب ہوگا۔ حاشیہ: بعض احادیث میں یہ پایا جاتا ہے کہ دمشق کے مشرقی طرف کوئی مینارہ ہے جس کے قریب مسیح کا نزول ہوگا، سو یہ حدیث ہمارے مطلب سے کچھ منافی نہیں ہے، کیونکہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ گاؤں جس کا نام قادیاں ہے اور ہماری یہ مسجد جس کے قریب مینارہ تیار ہوگا دمشق سے شرقی طرف ہی واقع ہیں۔ حدیث میں اس بات کی تصریح نہیں کہ وہ مینارہ دمشق سے ملحق اور اس کی ایک جزو ہوگا، بلکہ اس کے شرقی طرف واقع ہوگا۔ پھر دوسری حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ مسجد اقصی کے قریب مسیح کا نزول ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مینارہ یہی مسجد اقصی کا مینارہ ہے، اور دمشق کا ذکر اس غرض کے لیے ہے جو ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ اور مسجد اقصی سے مراد اس جگہ یروشلم کی مسجد نہیں ہے، بلکہ مسیح موعود کی مسجد ہے، جو باعتبار بعد زمانہ کے خدا کے نزدیک مسجد اقصی ہے۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ جس مسجد کی مسیح موعود بنا کرے وہ اس لائق ہے کہ اس کو مسجد اقصی کہا جائے، جس کے معنی ہیں مسجد ابد، کیونکہ جبکہ مسیح موعود کا وجود اسلام کے لیے ایک انتہائی دیوار ہے اور مقرر ہے کہ وہ آخری زمانے میں اور بعید تر حصہ دنیا میں آسمانی برکات کے ساتھ نازل ہوگا، اس لیے ہر ایک مسلمان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود کی مسجد مسجد اقصی ہے، کیونکہ اسلامی زمانے کا خط ممتد جو ہے اس کے انتہائی نقطے پر مسیح موعود کا وجود ہے، لہذا مسیح موعود کی مسجد پہلے زمانے سے جو صدر اسلام ہے بہت ہی بعید ہے، تو اس وجہ سے مسجد اقصی کہلانے کے لائق ہے۔ اور اس مسجد اقصی کا مینارہ اس لائق ہے کہ تمام میناروں سے اونچا ہو، کیونکہ یہ مینارہ مسیح موعود کے احقاق حق اور صرف ہمت اور اتمام حجت اور اعلاء ملت کی جسمانی طور پر تصویر ہے۔ بس جیسا کہ اسلامی سچائی مسیح موعود کے ہاتھ سے اعلیٰ درجے کے ارتفاع تک پہنچ گئی ہے اور مسیح کی ہمت ثریا سے ایمان گمگشتہ کو واپس لا رہی ہے، اسی کے مطابق یہ مینار بھی روحانی امور کی عظمت ظاہر کر رہا ہے۔ وہ آواز جو دنیا کے ہر چہار گوشے میں پہنچائی جائے گی وہ روحانی طور پر بڑے اونچے مینار کو چاہتی ہے۔ قریباً 20 برس ہوئے کہ میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کا یہ کلام جو میری زبان پر جاری کیا گیا لکھا تھا، یعنی یہ کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولا۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 498۔ یعنی ہم نے اس مسیح موعود کو قادیان میں اتارا ہے، اور وہ ضرورت حقہ کے ساتھ اتارا گیا، اور وہ ضرورت حقہ کے ساتھ اترا۔ خدا نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں جو کچھ فرمایا تھا وہ اس کے آنے سے پورا ہوا۔ اس الہام کے وقت جیسا کہ میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں، مجھے کشفی طور پر یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ الہام قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، اور اس وقت عالم کشف میں میرے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ قرآن شریف میں 3 شہروں کا ذکر ہے، یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیاں کا۔ اس بات کو قریباً 20 برس ہو گئے جبکہ میں نے براہین احمدیہ میں لکھا تھا۔ اب اس رسالے کی تحریر کے وقت میرے پر یہ منکشف ہوا کہ جو کچھ براہین احمدیہ میں قادیان کے بارے میں کشفی طور پر میں نے لکھا، یعنی یہ کہ اس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، در حقیقت یہ صحیح بات ہے، کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ قرآن شریف کی یہ آیت کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بنی اسرائیل 2، معراج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے، اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے۔ بس جیسا کہ سیر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالی نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا۔ ایسے ہی سیر زمانی کے لحاظ سے جناب کو شوکت اسلام کے زمانے سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، برکات اسلامی کے زمانے تک جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، پہنچا دیا۔ حاشیہ در حاشیہ صفحہ 21۔ شوکت اسلام کا زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس کا اثر غالب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ کی طرح مومنوں کو کفار کے حملے سے نجات دی، اس لیے بیت اللہ کا نام بھی بیت آمن رکھا گیا۔ لیکن زمانہ برکات کا جو مسیح موعود کا زمانہ ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ ہر قسم کے آرام زمین میں پیدا ہو جائیں، اور نہ صرف امن بلکہ عیش رغد بھی حاصل ہو من ہو۔ بس اس پہلو کے روح سے جو اسلام کے انتہا زمانے تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کشفی ہے، مسجد اقصی سے مراد مسیح موعود کی مسجد ہے جو قادیہ میں واقع ہے، جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے، مبارکن و مبارکن وکل امر مبارک یجعل فیہ۔ اور یہ مبارک کا لفظ جو بصیغہ مفعول اور فاعل واقع ہوا، قرآن شریف کی آیت بارکنا حولہ کے مطابق ہے۔ بس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس آیت کے ایک تو وہی معنی ہیں جو علماء میں مشہور ہیں، یعنی یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانی معراج کا یہ بیان ہے، مگر کچھ شک نہیں کہ اس کے سوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانی معراج بھی تھا، جس سے یہ غرض تھی کتاب کی نظر کشفی کا کمال ظاہر ہو، اور نیز ثابت ہو کہ مسیحی زمانہ کے برکات بھی در حقیقت آپ ہی کے برکات ہیں جو آپ کی توجہ اور ہمت سے پیدا ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے مسیح ایک طور سے آپ ہی کا روپ ہے، اور وہ معراج یعنی بلوغ نظر کشفی دنیا کی انتہا تک تھا جو مسیح کے زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس معراج میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک سیر فرما ہوئے، وہ مسجد اقصی یہی ہے جو قادیہ میں بجانب مشرق واقع ہے، جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے۔ یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح موعود کے حکم سے بنائی گئی ہے، اور روحانی طور پر مسیح موعود کے برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور موہبت ہیں۔ اور جیسا کہ مسجد الحرام کی روحانیت حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات ہیں، اور بیت المقدس کی روحانیت انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات ہیں، ایسا ہی مسیح موعود کی یہ مسجد اقصی جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے، اس کے روحانی کمالات کی تصویر ہے۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں زمانہ گزشتہ کی طرف صعود ہے اور زمانہ آئندہ کی طرف نزول ہے، اور محصل اس معراج کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں۔ معراج جو مسجد الحرام سے شروع ہوا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ صفی اللہ آدم کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے، اور پھر اس جگہ سے قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکانی سیر کے طور پر بیت المقدس کی طرف گیا، اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اسرائیلی نبیوں کے کمالات بھی موجود ہیں، اور پھر اس جگہ سے قدم جناب علیہ السلام زمانی سیر کے طور پر اس مسجد اقصی تک گیا جو مسیح موعود کی مسجد ہے، یعنی کشفی نظر اس آخری زمانے تک جو مسیح موعود کا زمانہ کہلاتا ہے پہنچ گئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو کچھ مسیح موعود کو دیا گیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود ہے۔ اور پھر قدم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی سیر کے طور پر اوپر کی طرف گیا اور مرتبہ قاب قوسین کا پایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہر صفات الہیہ اتم اور اکمل طور پر تھے۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قسم کا معراج یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک
جو زمانی مکانی دونوں رنگ کی سیر تھی، اور نیز خدا تعالی کی طرف ایک سیر تھا جو مکان اور زمان دونوں سے پاک تھا۔ اس جدید طرز کی معراج سے غرض یہ تھی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں، اور نیز خدا تعالی کی طرف سیر ان کا اس نقطۂ ارتفاع پر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں۔ مگر اس حاشیے میں ہماری صرف یہ غرض ہے کہ جیسا کہ آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں کشفی طور پر لکھا گیا تھا کہ قرآن شریف میں قادیاں کا ذکر ہے، یہ کشف نہایت صحیح اور درست تھا، کیونکہ زمانی رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج اور مسجد اقصی کی طرف سیر مسجد الحرام سے شروع ہو کر یہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ایسی مسجد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر تسلیم نہ کیا جائے جو بے اعتبار بود زمانہ کے مسجد اقصی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مسیح موعود کا وہ زمانہ ہے جو اسلامی سمندر کا بمقابلہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا کنارہ ہے۔ ابتدا سیر کا جو مسجد الحرام سے بیان کیا گیا اور انتہا سیر کا جو اس بہت دور مسجد تک مقرر کیا گیا جس کے ارد گرد کو برکت دی گئی۔ یہ برکت دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں شوکت اسلام ظاہر کی گئی اور حرام کیا گیا کہ کفار کا دست تعدی اسلام کو مٹا دے، جیسا کہ آیت وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا آل عمران 98 سے ظاہر ہے۔ لیکن زمانہ مسیح موعود میں جس کا دوسرا نام مہدی بھی ہے، تمام قوموں پر اسلام کی برکتیں ثابت کی جائیں گی اور دکھلایا جائے گا کہ ایک اسلام ہی بابرکت مذہب ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ وہ ایسا برکات کا زمانہ ہوگا کہ دنیا میں سلوکاری کی برکت پھیلے گی اور آسمان اپنے نشانوں کے ساتھ برکتیں دکھلائے گا، اور زمین میں طرح طرح کے پھلوں کے دستیاب ہونے اور طرح طرح کے آراموں سے اس قدر برکتیں پھیل جائیں گی جو اس سے پہلے کبھی نہیں پھیلی ہوں گی۔ اسی وجہ سے مسیح موعود اور مہدی موعود کے زمانے کا نام احادیث میں زمان البرکات ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہزارہ نئی ایجادوں نے کیسی زمین پر برکتیں اور آرام پھیلا دیے ہیں، کیونکہ ریل کے ذریعے سے مشرق اور مغرب کے میوے ایک جگہ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور تار کے ذریعے سے ہزاروں کوسوں کی خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ سفر کی وہ تمام مصیبتیں یک دفعہ دور ہو گئیں جو پہلے زمانوں میں تھیں۔ غرض اس زمانے کا نام جس میں ہم ہیں زمان البرکات ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ زمان التعییدات اور دفع الآفات تھا، اور اس زمانے میں خدا تعالیٰ کا بھاری مقصد دفع شر تھا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کو اپنے قوی ہاتھ سے دشمنوں سے بچایا اور دشمنوں کو یوں ہانک دیا جیسا کہ ایک مرد مضبوط اپنی لاٹھی سے کتوں کو ہانک دیتا ہے۔ بس چونکہ مسیح اور مہدی موعود کا زمانہ زمان البرکات تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اس کے حق میں فرمایا بارکنا حولہ، یعنی مسیح موعود کی فرودگاہ کے ارد گرد جہاں نظر ڈالو گے ہر طرف سے برکتیں نظر آئیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کیسی آباد ہو گئی، باغ کیسے بکثرت ہو گئے، نہریں کیسی بکثرت جاری ہو گئیں، تمدنی آرام کی چیزیں کیسی کثرت سے موجود ہو گئیں۔ بس یہ زمینی برکات ہیں، اور جیسے اس زمانے میں زمینی اور آسمانی برکتیں بکثرت ظاہر ہو گئی ہیں، ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تائیدات کا بھی ایک دریا چل رہا تھا۔ وحاصل البیان ان الزمان زمانان، زمان التائیدات و دفع الآفات و زمان البرکات والطیبات، وإلیہ اشار عز اسمہ بقولہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله۔ فاعلم ان لفظ مسجد الحرام في قوله تعالى يدل على زمان فيه ظهرت عزت حرمات الله بتأييد من الله، وظهرت عزت حدوده واحکامه وفرائضه، وترعت شوکت دینه ورعبت ملته، وهو زمان نبينا صلى الله عليه وسلم، والمسجد الحرام البيت الذي بناه ابراہیم علیہ السلام في مکہ وهو موجود الى هذا الوقت حرسه الله من كل آفة۔ واما قوله عز اسمه بعد هذا القول آني المسجد الاقصى الذي باركنا حوله،
فيدل على زمان فيه يظهر بركات في الأرض من كل جهة كما ذكرناه آنفا، وهو زمان المسيح الموعود والمهدي الموعود، والمسجد الأقصى هو المسجد الذي بناه المسيح الموعود في القاديان، سمي أقصى لبعده من زمان النبوة، ولما وقع في أقصى طرف من زمن ابتداء الإسلام. فتدبر هذا المقام فإنه أودع أسرارا من اللہ العلام. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج 3 قسم پر منقسم ہے: سیر مکانی اور سیر زمانی اور سیر لامکانی بلا زمانی. سیر مکانی میں اشارہ ہے طرف غلبہ اور فتوحات پر، یعنی یہ اشارہ کہ اسلامی ملک مکے سے بیت المقدس تک پھیلے گا، اور سیر زمانی میں اشارہ ہے طرف تعلیمات اور تاثیرات کے، یعنی یہ کہ مسیح موعود کا زمانہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات سے تربیت یافتہ ہوگا، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، الجمعہ 4. اور سیر لامکانی ولا زمانی میں اشارہ ہے طرف اعلیٰ درجہ کے قرب اللہ اور مدانات کی، جس پر دائرہ امکان قرب کا ختم ہے. ففہم منہ. اب اے دوستو، یہ مینارہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ تا حدیث کے موافق مسیح موعود کے زمانے کی یادگار ہو، اور نیز وہ عظیم پیشگوئی پوری ہو جائے جس کا ذکر قرآن شریف کی اس آیت میں ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، بنی اسرائیل 2. اور جس کے مینارے کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ مسیح کا نزول مینارے کے پاس ہوگا. دمشق کا ذکر اس حدیث میں جو مسلم نے بیان کی ہے اس غرض سے ہے کہ 3 خدا بنانے کی تخم ریزی اول دمشق سے شروع ہوئی، اور مسیح موعود کا نزول اس غرض سے ہے کہ تا 3 کے خیالات کو محو کر کے پھر ایک خدا کا جلال دنیا میں قائم کرے. بس اس ایما کے لیے بیان کیا گیا کہ مسیح کا مینارہ جس کے قریب اس کا نزول ہوگا دمشق سے شرقی طرف ہے، اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ قادیان جو ضلع گرداسپور پنجاب میں ہے، جو لاہور سے گوشہ مغرب اور جنوب میں واقع ہے، وہ دمشق سے ٹھیک ٹھیک شرقی جانب پڑی ہے. بس اس سے ثابت ہوا کہ یہ منارۃ المسیح بھی دمشق سے شرقی جانب واقع ہے. ہر ایک طالب حق کو چاہیے کہ دمشق کے لفظ پر خوب غور کرے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ یہ لکھا گیا ہے کہ مسیح موعود دمشق کے شرقی طرف نازل ہوگا، کیونکہ خدا تعالی کی قرارداد باتیں صرف امور اتفاقیہ نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے نیچے اسرار اور رموز ہوتے ہیں. وجہ یہ کہ خدا تعالی کی تمام باتیں رموز اور اسرار سے پر ہیں. اب ہمارے مخالف وہ اس دمشقی حدیث کو بار بار پڑھتے ہیں مگر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ یہ جو اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود دمشق کی شرقی طرف کے مینارے کے قریب نازل ہوگا، اس میں کیا بھید ہے. بلکہ انہوں نے محض ایک کہانی کی طرح اس حدیث کو سمجھ لیا ہے. لیکن یاد رہے کہ یہ کہانی نہیں ہے اور خدا تعالی لغو کاموں سے پاک ہے، بلکہ اس حدیث کے ان الفاظ میں جو اول دمشق کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے شرقی طرف ایک مینارہ قرار دیا، ایک عظیم الشان راز ہے، اور وہ وہی ہے جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی یہ کہ تثلیث اور 3 خداؤں کی بنیاد دمشق سے ہی پڑی تھی. کیا ہی منحوس وہ دن تھا جب پولوس یہودی ایک خواب کا منصوبہ بنا کر دمشق میں داخل ہوا اور بعض سادہ لو عیسائیوں کے پاس یہ ظاہر کیا کہ خداوند مسیح مجھے دکھائی دیا، اور اس تعلیم کے شائع کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ گویا وہ بھی ایک خدا ہے. بس وہی خواب تثلیث کے مذہب کی تخم ریزی تھی. غرض یہ شرک عظیم کا کھیت اول دمشق میں ہی بڑھا اور پھولا، اور پھر یہ زہر اور جگہوں میں پھیلتی گئی. بس چونکہ خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کو خدا بنانے کا بنیادی پتھر اول دمشق میں ہی رکھا گیا، اس لیے خدا نے اس زمانے کے ذکر کے وقت کہ جب غیرت خداوندی اس باطل تعلیم کو نابود کرے گی پھر دمشق کا ذکر فرمایا اور کہا کہ مسیح کا مینارہ یعنی اس کے نور کے ظاہر ہونے کی جگہ دمشق کی مشرقی طرف ہے.
اس عبارت سے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ منارہ دمشق کی ایک جز ہے اور دمشق میں واقع ہے جیسا کہ بدقسمتی سے سمجھا گیا، بلکہ مطلب یہ تھا کہ مسیح موعود کا نور آفتاب کی طرح دمشق کے مشرقی جانب سے طلوع کر کے مغربی تاریکی کو دور کرے گا۔ اور یہ ایک لطیف اشارہ تھا کیونکہ مسیح کے منارے کو جس کے قریب اس کا نزول ہے دمشق کے مشرقی طرف قرار دیا گیا اور دمشق کی تثلیث کو اس کے مغربی طرف رکھا، اور اس طرح آنے والے زمانے کی نسبت یہ پیشگوئی کی کہ جب مسیح موعود آئے گا تو آفتاب کی طرح جو مشرق سے نکلتا ہے ظہور فرمائے گا، اور اس کے مقابل پر تثلیث کا چراغ مردہ جو مغرب کی طرف واقع ہے دن بدن پئی مردہ ہوتا جائے گا، کیونکہ مشرق سے نکلنا خدا کی کتابوں سے اقبال کی نشانی قرار دی گئی ہے اور مغرب کی طرف جانا ادبار کی نشانی، اور اسی نشانی کی طرف ایما کرنے کے لیے خدا تعالی نے قادیان کو جو مسیح موعود کا نزول گاہ ہے دمشق سے مشرق کی طرف آباد کیا اور دمشق کو اس کے مغرب کی طرف رکھا۔ بڑا دھوکہ ہمارے مخالفوں کو یہ لگا ہے کہ انہوں نے حدیث کے لفظوں میں یہ دیکھ کر کہ مسیح موعود اس منارے کے قریب نازل ہوگا جو دمشق کی شرقی طرف ہے یہ سمجھ لیا کہ وہ منارہ دمشق میں ہی واقع ہے، حالانکہ دمشق میں ایسے منارے کا وجود نہیں، اور یہ خیال نہیں کیا کہ اگر کہا جائے کہ اگر مثلا فلاں جگہ فلاں شہر کے شرقی طرف ہے تو کیا ہمیشہ اس سے یہ مراد ہوا کرتا ہے کہ وہ جگہ اس شہر سے پیوستہ ہے؟ اور اگر حدیث میں ایسے لفظ بھی ہوتے جن سے قطعی طور پر یہی سمجھا جاتا کہ وہ منارہ دمشق کے ساتھ پیوستہ ہے اور دوسرے احتمال کی راہ نہ ہوتی، تاہم ایسا بیان دوسرے قرائن کے مقابل پر قابل قبول نہ ہوتا، مگر اب چونکہ حدیث پر غور کرنے سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس حدیث کا صرف یہ منشا ہے کہ وہ منارہ دمشق کی شرقی طرف ہے، نہ در حقیقت اس شہر کا ایک حصہ، تو دیانت سے بعید اور عقل مندی سے دور ہے جو خدا تعالیٰ کی ان حکمتوں اور بھیدوں کو نظر انداز کر کے جن کو ہم نے اس اشتہار میں بیان کر دیا ہے بے وجہ اس بات پر زور ڈالا جائے کہ وہ منارہ جس کے قریب مسیح کا نزول ہے وہ دمشق میں واقع ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منارے سے اس مسجد اقصی کا منارہ مراد لیا ہے جو دمشق سے شرقی طرف واقع ہے، یعنی مسیح موعود کی مسجد جو حال میں وسیع کی گئی ہے اور عمارت بھی زیادہ کی گئی، اور یہ مسجد فی الحقیقت دمشق سے شرقی طرف واقع ہے، اور یہ مسجد صرف اس غرض سے وسیع کی گئی اور بنائی گئی ہے کہ تا دمشق کی مفاسد کی اصلاح کرے، اور یہ منارہ وہ منارہ ہے جس کی ضرورت احادیث نبویہ میں تسلیم کی گئی، اور اس منارۃ المسیح کا خرچ 10,000 روپیہ سے کم نہیں ہے۔ اب جو دوست اس منارے کی تعمیر کے لیے مدد کریں گے میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بھاری خدمت کو انجام دیں گے، اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ ایسے موقع پر خرچ کرنا ہرگز ان کے نقصان کا باعث نہیں ہوگا، وہ خدا کو قرض دیں گے اور معسود واپس لیں گے۔ کاش ان کے دل سمجھیں کہ اس کام کی خدا کے نزدیک کس قدر عظمت ہے۔ جس خدا نے منارے کا حکم دیا ہے اس نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اسلام کی مردہ حالت میں اس جگہ سے زندگی کی روح پھونکی جائے گی، اور یہ فتح نمایاں کا میدان ہوگا، مگر یہ فتح ان ہتھیاروں کے ساتھ نہیں ہوگی جو انسان بناتے ہیں، بلکہ آسمانی حربے کے ساتھ ہے جس حربے سے فرشتے کام لیتے ہیں۔ آج سے انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا تھا خدا کے حکم کے ساتھ بند کیا گیا۔ اب اس کے بعد جو شخص کافر پر تلوار اٹھاتا ہے اور اپنا نام غازی رکھتا ہے وہ اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے جس نے آج سے 1300 برس پہلے فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے آنے پر تمام تلوار کے جہاد ختم ہو جائیں گے۔ سو اب میرے ظہور کے بعد تلوار کا کوئی جہاد نہیں، ہماری طرف سے امان اور سلوکاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف دعوت کرنے کی ایک راہ نہیں، بس جس راہ پر نادان لوگ اعتراض کر چکے ہیں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نہیں چاہتی کہ اسی راہ کو پھر اختیار کیا جائے۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے جن نشانوں کی پہلے تکذیب ہو چکی وہ ہمارے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے، لہذا مسیح موعود اپنی فوج کو اس ممنوع مقام سے پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیتا ہے۔ جو بدی کا بدی کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے تئیں شریر کے حملے سے بچاؤ مگر خود شریرانہ مقابلہ مت کرو۔
جو شخص ایک شخص کو اس غرض سے تلخ دبا دیتا ہے کہ تاب وہ اچھا ہو جائے، وہ اس سے نیکی کرتا ہے۔ ایسے آدمی کی نسبت ہم نہیں کہتے کہ اس نے بدی کا بدی سے مقابلہ کیا۔ ہر ایک نیکی اور بدی نیت سے ہی پیدا ہوتی ہے، بس چاہیے کہ تمہاری نیت کبھی ناپاک نہ ہو تا تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ۔ یہ اشتہار مینارے کے بننے کے لیے لکھا گیا ہے، مگر یاد رہے کہ مسجد کی بعض جگہ کی عمارات بھی ابھی نادرست ہیں، اس لیے یہ قرار پایا ہے کہ جو کچھ منارۃ المسیح کے مصارف میں سے بچے گا وہ مسجد کی دوسری عمارت پر لگا دیا جائے گا۔ یہ کام بہت جلدی کا ہے، دلوں کو کھولو اور خدا کو راضی کرو۔ یہ روپیہ بہت سی برکتیں ساتھ لے کر پھر آپ لوگوں کی طرف واپس آئے گا۔ میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہتا اور ختم کرتا ہوں اور خدا کے سپرد۔ بالآخر میں ایک ضروری امر کی طرف اپنے دوستوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ اس مینارے میں ہماری یہ بھی غرض ہے کہ مینار کے اندر یا جیسا کہ مناسب ہو ایک گول کمرہ یا کسی اور وضع کا کمرہ بنا دیا جائے جس میں کم سے کم 100 آدمی بیٹھ سکے، اور یہ کمرہ واعظ اور مذہبی تقریروں کے لیے کام آئے گا، کیونکہ ہمارا ارادہ ہے کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ قادیان میں مذہبی تقریروں کا ایک جلسہ ہوا کرے، اور اس جلسے میں ہر ایک شخص مسلمانوں اور ہندوؤں اور آریوں اور عیسائیوں اور سکھوں میں سے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے گا، مگر یہ شرط ہوگی کہ دوسرے مذہب پر کسی قسم کا حملہ نہ کرے، فقط اپنے مذہب اور اپنے مذہب کی تائید میں جو چاہے تہذیب سے رکھے۔ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ ہمارے دوست اس اشتہار کو ہر ایک کاریگر معمار کو دکھلائیں، اور اگر وہ کوئی عمدہ نمونہ اس مینارے کا جس میں دونوں مطلب مذکورہ بالا پورے ہو سکتے ہوں تو بہت جلد ہمیں اس سے اطلاع دیں۔ والسلام، خاکسار مرزا غلام احمد از قادیہ، 28 مئی 1900، مطبوعہ ضیاء الاسلام پریس، قادیہ۔ خطبہ الہامیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اے خدا کے بندو، اپنے اس دن میں کہ جو بقرعید کا دن ہے غور کرو اور سوچو، کیونکہ ان قربانیوں میں عقل مندوں کے لیے بھید پوشیدہ رکھے گئے ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دن بہت سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور کئی گلے اونٹوں کے اور کئی گلے گائیوں کے ذبح کرتے ہیں، اور کئی ریوڑ بکریوں کے قربانی کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا تعالی کی رضا جوئی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح زمانہ اسلام کے ابتدا سے ان دنوں تک کیا جاتا ہے، اور میرا گمان ہے کہ یہ قربانیاں جو ہماری اس روشن شریعت میں ہوتی ہیں احاطہ شمار سے باہر ہیں، اور ان کو ان قربانیوں پر سبقت ہے کہ جو نبیوں کی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے، اور قربانیوں کی کثرت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے خونوں سے زمین کا منہ چھپ گیا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے خون جمع کیے جائیں اور ان کے جاری کرنے کا ارادہ کیا جائے تو البتہ ان سے نہریں جاری ہو جائیں اور دریا بہہ نکلیں، اور زمین کے تمام نشیبوں اور وادیوں میں خون رواں ہونے لگے۔ اور یہ کام ہمارے دین میں ان کاموں میں سے شمار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب ہوتے ہیں، اور اس سواری کی طرح یہ سمجھے گئے ہیں کہ جو اپنی سیر میں بجلی سے مشابہ ہو، جس کو بجلی کی چمک سے مماثلت حاصل ہو، اور اسی وجہ سے ان ذبح ہونے والے جانوروں کا نام قربانی رکھا گیا، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ قربانیاں خدا تعالیٰ کے قرب اور ملاقات کا موجب ہیں اس شخص کے لیے کہ جو قربانی کو اخلاص اور خدا پرستی اور ایمانداری سے ادا کرتا ہے۔ اور یہ قربانیاں شریعت کی بزرگتر عبادتوں میں سے ہیں، اور اس لیے قربانی کا نام عربی میں نسیکہ ہے، اور نسک کا لفظ عربی زبان میں فرمانبرداری اور بندگی کے معنوں میں آتا ہے، اور ایسا ہی یہ لفظ یعنی نسک ان جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی زبان مذکور میں استعمال پاتا ہے جن کا ذبح کرنا مشروع ہے۔ بس یہ اشتراک کہ جو نسک کے معنوں میں پایا جاتا ہے قطعی طور پر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقی پرستار اور سچا عابد وہی شخص ہے جس نے اپنے نفس کو ماں اس کی تمام قوتوں اور ماں اس کے ان محبوبوں کے جن کی طرف اس کا دل کھینچا گیا ہے اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے ذبح کر ڈالا ہے، اور خواہش نفسانی کو دفع کیا
یہاں تک کہ تمام خواہشیں پارا پارا ہو کر گر پڑیں اور نابود ہو گئیں، اور وہ خود بھی گداز ہو گیا اور اس کے وجود کا کچھ نمود نہ رہا اور چھپ گیا، اور فنا کی تند ہوائیں اس پر چلیں اور اس کے وجود کے ذرات کو اس ہوا کے سخت دھکے اڑا کر لے گئے۔ اور جس شخص نے ان دونوں مفہوموں میں کہ جو باہم نسخ کے لفظ میں مشارکت رکھتے ہیں غور کی ہوگی، اور اس مقام کو تدبر کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، اور اپنے دل کی بیداری اور دونوں آنکھوں کے کھولنے سے پیش و پس کو زیر نظر رکھا ہوگا، بس اس پر پوشیدہ نہیں رہے گا، اور اس امر میں کسی قسم کی نزاع اس کے دامن کو نہیں پکڑے گی کہ یہ دو معنوں کا اشتراک کہ جو نسخ کے لفظ میں پایا جاتا ہے اس بھید کی طرف اشارہ ہے کہ عبادت جو آخرت کے خسارے سے نجات دیتی ہے وہ اس نفس امارہ کا ذبح کرنا ہے کہ جو برے کاموں کے لیے زیادہ سے زیادہ جوش رکھتا ہے، اور ایسا حاکم ہے کہ ہر وقت بدی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ بس نجات اس میں ہے کہ اس برا حکم دینے والے کو انقطاع اللہ کے کاردوں سے ذبح کر دیا جائے، اور خلقت سے قطع تعلق کر کے خدا تعالیٰ کو اپنا مونس اور آرام جاں قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ انواع اقسام کی تلخیوں کی برداشت بھی کی جائے تا نفس غفلت کی موت سے نجات پاوے۔ اور یہی اسلام کے معنی ہیں، اور یہی کامل اطاعت کی حقیقت ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جس نے اپنا منہ ذبح ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے آگے رکھ دیا ہو، اور اپنے نفس کی اونٹنی کو اس کے لیے قربان کر دیا ہو، اور ذبح کے لیے پیشانی کے بل اس کو گرا دیا ہو، اور موت سے ایک دم غافل نہ ہو۔ بس حاصل کلام یہ ہے کہ ذبیحہ اور قربانیاں جو اسلام میں مروج ہیں وہ سب اسی مقصود کے لیے جو بذل نفس ہے بطور یاد دہانی ہے، اور اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے ایک ترغیب ہے، اور اس حقیقت کے لیے جو سلوک تام کے بعد حاصل ہوتی ہے ایک ارحاس ہے۔ بس ہر ایک مرد مومن اور عورت مومنہ پر جو خدائے وجود کی رضا کی طالب ہے واجب ہے کہ اس حقیقت کو سمجھے اور اس کو اپنے مقصود کا عین قرار دے، اور اس حقیقت کو اپنے نفس کے اندر داخل کرے یہاں تک کہ وہ حقیقت ہر ذرہ وجود میں داخل ہو جائے، اور راحت اور آرام اختیار نہ کرے جب تک کہ اس قربانی کو اپنے رب معبود کے لیے ادا نہ کر لے، اور جاہلوں اور نادانوں کی طرح صرف نمونہ اور پوسٹ بے مغز پر قناعت نہ کر بیٹھے، بلکہ چاہیے کہ اپنی قربانی کی حقیقت کو بجا لاوے، اور اپنی ساری عقل کے ساتھ اور اپنی پرہیزگاری کی روح سے قربانی کی روح کو ادا کرے۔ یہ وہ درجہ ہے جس پر سالکوں کا سلوک انتہا پذیر ہوتا ہے، اور عارفوں کا مقصد اپنی غایت کو پہنچتا ہے، اور اس پر تمام درجے پرہیزگاروں کے ختم ہو جاتے ہیں، اور سب منزلیں راست بازوں اور برگزیدوں کی پوری ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک پہنچ کر سیر اولیاء کا اپنے انتہائی نقطے تک جا پہنچتا ہے۔ اور جب تو اس مقام تک پہنچ گیا تو نے اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا دیا اور فنا کے مرتبے تک پہنچ گیا۔ بس اس وقت تیرے سلوک کا درخت اپنے کامل نشو و نما تک پہنچ جائے گا، اور تیری روح کی گردن تقدس اور بندگی کے مرغزار کے نرم سبزے تک پہنچ جائے گی، اس اونٹنی کی مانند جس کی گردن لمبی ہو اور اس نے اپنی گردن کو ایک سبز درخت تک پہنچا دیا ہو، اور اس کے بعد حضرت احدیت کے جذبات ہیں اور خوشبوئیں ہیں اور تجلیات ہیں، تا وہ بعض ان رگوں کو کاٹ دے کہ جو بشریت میں سے باقی رہ گئی ہوں، اور بعد اس کے زندہ کرنا ہے اور باقی رکھنا اور قریب کرنا اس نفس کا جو خدا کے ساتھ آرام پکڑ چکا ہے، جو خدا سے راضی اور خدا اس سے راضی اور فنا شدہ ہے، تاکہ یہ بندہ حیات ثانی کے بعد قبول فیض کے لیے مستعد ہو جائے۔ اور اس کے بعد انسان کامل کو حضرت احدیت کی طرف سے خلافت کا پیرایا پہنایا جاتا ہے اور رنگ دیا جاتا ہے الوہیت کی صفتوں کے ساتھ، اور یہ رنگ ذلی طور پر ہوتا ہے تا مقام خلافت متحقق ہو جائے، اور پھر اس کے بعد خلقت کی طرف اترتا ہے تا ان کو روحانیت کی طرف کھینچے اور زمین کی تاریکیوں سے باہر لا کر آسمانی نوروں کی طرف لے جائے، اور یہ انسان ان سب کا وارث کیا جاتا ہے
جو نبیوں اور صدیقوں اور اہل علم اور درایت میں سے اور قرب اور ولایت کے سورجوں میں سے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، اور دیا جاتا ہے اس کو علم اولین کا اور معارف گزشتہ اہل بصیرت اور حکمائے ملت کے، تا اس کے لیے مقام وراثت کا متحقق ہو جائے۔ پھر یہ بندہ زمین پر ایک مدت تک جو اس کے رب کے ارادے میں ہے توقف کرتا ہے، تاکہ مخلوق کو نور ہدایت کے ساتھ منور کرے، اور جب خلقت کو اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن کر چکا یا امر تبلیغ کو بقدر کفایت پورا کر دیا، بس اس وقت اس کا نام پورا ہو جاتا ہے اور اس کا رب اس کو بلاتا ہے، اور اس کی روح اس کے نقطۂ نفسی کی طرف اٹھائی جاتی ہے، اور یہی رفع کے معنی ہیں ان کے نزدیک جو اہل علم اور معرفت ہیں، اور مرفوع وہ ہے جس کو اس محبوب کے ہاتھ سے جام وصال پلایا جاتا ہے جو حسن و جمال کا دریا ہے، اور ربوبیت کی چادر کے نیچے داخل کیا جاتا ہے، باوجود اس بات کے کہ عبودیت ابدی طور پر رہتی ہے، اور یہ وہ آخری مقام ہے جس تک ایک حق کا طالب انسانی پیدائش میں پہنچ سکتا ہے۔ بس اس مقام سے غافل مت ہو اے مخلوق کے گروہ، اور نہ اس بھید سے غافل ہو جو قربانیوں میں پایا جاتا ہے، اور قربانیوں کو اس حقیقت کے دیکھنے کے لیے آئینوں کی طرح بنا دو، اور ان وصیتوں کو مت بھلاؤ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اپنے خدا اور اپنی موت کو بھلا رکھا ہے۔ اور اس پوشیدہ بھید کی طرف خدا تعالیٰ کی کلام میں اشارت کی گئی ہے، چنانچہ خدا جو اصدق الصادقین ہے اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اس خدا کے لیے ہے جو پروردگار عالمیہ ہے۔ بس دیکھ کہ کیوں کر نسک کے لفظ کی حیات اور ممات کے لفظ سے تفسیر کی ہے، اور اس تفسیر سے قربانی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بس اے عقل مندو اس میں غور کرو، اور جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کو معلوم کر کے قربانی ادا کی اور صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی، بس بتحقیق اس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی، اور اس کے لیے اجر بزرگ ہے، جیسا کہ ابراہیم کے لیے اس کے رب کے نزدیک اجر تھا۔ اور اسی کی طرف ہمارے سید برگزیدہ اور رسول برگزیدہ نے جو پرہیزگاروں کا امام اور انبیاء کا خاتم ہے اشارہ کیا، اور فرمایا اور وہ خدا کے بعد سب سچوں سے زیادہ تر سچا ہے۔ بتحقیق قربانیاں وہی سواریاں ہیں کہ جو خدا تعالی تک پہنچاتی ہیں اور خطاؤں کو محو کرتی ہیں اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی، جو سب مخلوق سے بہتر ہیں، ان پر خدا تعالیٰ کا سلام اور برکتیں ہوں۔ اور آج جناب نے ان کلمات میں قربانیوں کی حکمتوں کی طرف فصیح کلموں کے ساتھ جو موتیوں کی مانند ہیں اشارہ فرمایا ہے۔ بس افسوس اور کمال افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان پوشیدہ نقطوں کو نہیں سمجھتے اور اس وصیت کی پیروی نہیں کرتے، اور ان کے نزدیک عید کے معنی بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ غسل کریں اور نئے کپڑے پہنیں اور تام کو سارے منہ کے ساتھ اور دانتوں کے کناروں سے چباویں، خود اور ان کے اہل و عیال اور نوکر اور غلام، اور پھر آرائش کے ساتھ نماز عید کے لیے باہر نکلیں جیسے بڑے رئیس ہوتے ہیں۔ اور تو دیکھے گا کہ اچھے کھانوں میں اس دن ان کی سب سے بڑھ کر خوشی ہے، اور ایسا ہی اچھی اور نفیس پوشاکوں میں انتہائی مرتبہ ان کی حاجتوں کا ہے، تا قوم کو دکھلائیں، اور نہیں جانتے کہ قربانی کیا چیز ہے اور کس غرض کے لیے بکریاں اور گائیاں ذبح کی جاتی ہیں۔ اور ان کے نزدیک ان کی عید فجر سے لے کر عشاء کے وقت تک محض اس لیے ہے کہ خوب کھایا جائے اور پیا جائے اور عیش خوشگوار کیا جائے اور عمدہ لباس پہنا جائے اور چالاک گھوڑوں پر سواری کی جائے اور گوشت تازہ کھایا جائے۔ اور اس دن ان کا کام بجز اس کے تو نہیں دیکھے گا کہ نرم اور ملائم کپڑے پہنیں اور بالوں کو کنگھی کریں اور آنکھوں کو سرما لگائیں اور پوشاک پر عطر ملیں اور اپنے ترے اور زلفیں خوب صاف کریں، جیسا کہ زینت کرنے والی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ اور پھر مرغی کی طرح جو دانے پر منقار مارتی ہے چند دفعہ نماز کے لیے حرکت کریں، ایسی حرکت جو اس کے ساتھ کچھ بھی حصہ حضور کا نہ ہو اور وسوسے بکثرت ہوں اور دل میں پراگندگی ہو۔ پھر طرح طرح کی غذاؤں کی طرف جھک جائیں اور طرح طرح کے کھانوں کی طرف اور چارپائیوں کی طرح طرح کی نعمتوں سے پیٹ بھر لیں اور لہو اور لعب کی طرف میل کریں اور باطل کاموں کی طرف متوجہ ہوں،
اور شہوات کی چراگاہوں میں اپنے نفسوں کو چھوڑ دیں، اور گھوڑوں پر اور یکوں پر اور اونٹوں پر اور اونٹنیوں پر اور خچروں پر اور لوگوں کی گردنوں پر سواری کریں، اور کئی قسم کی زینتوں کے ساتھ، اور تمام دن بےہودہ باتوں میں ضائع کرنے میں، اور ایک دوسرے کو گوشت بھیجنے کا تحفہ، اور باہم فخر کرنا گائے کے گوشت اور بکروں کے گوشت کے ساتھ، اور خوشیاں اور رنگ رنگ کی شادیاں، اور نفس کی کششیں اور سرکشیاں اور ہنسی اور کہکا مار کر ہنسنا، پچھلے دانتوں کے نکالنے سے اور اگلے 2 دانتوں کے نکالنے سے، اور شوق کرنا بازاری عورتوں کے رقص کی طرف، اور ان کا بوسہ اور گلے لپٹانا، اور بعد اس کے ان کا جائے کمر بند۔ بس ہم اسلام کی مصیبتوں پر انا للہ پڑھتے ہیں، اور نیز دنوں کی گردش پر دل مر گئے، اور گناہ بہت ہو گئے، اور بے قراریاں بڑھ گئیں۔ بس اس اندھیری رات کے وقت اور تند ہوا کی تاریکی کے وقت خدا کے رحم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو۔ حاشیہ صفحہ 50۔ یہ جو حدیثوں میں لکھا ہے کہ مسیح موعود نازل ہوگا، یہ نزول کا لفظ اس اشارے کے لیے اختیار کیا گیا ہے کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ تمام زمین پر تاریکی چھا جائے گی، اور دیانت اور امانت اور راستی زمین پر سے اٹھ جائے گی، اور زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی۔ تب خدا آسمان سے ایک نور نازل کرے گا، اور اس سے زمین کو دوبارہ روشن کر دے گا۔ وہ اوپر سے آئے گا، کیونکہ نور ہمیشہ اوپر کی طرف سے آتا ہے۔ اور مسیح موعود کا وقت ایسا وقت بیان کیا گیا ہے کہ اس وقت اشاعت اسلام کے تمام اسباب معطل ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کے دونوں ہاتھ درماندہ ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کی غیرت اس بات کو چاہے گی کہ اس اعتراض کو اٹھا دے اور دفع اور دور کرے جو کہا گیا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلایا گیا۔ بس مسیح موعود کے وقت کے لیے یہ حکم ہے کہ تلواروں کو نیام میں کریں، اور مذہب کے لیے کوئی شخص تلوار نہ اٹھائے، اور اگر اٹھائے گا تو کافروں سے سخت شکست اٹھائے گا اور ذلیل ہوگا، جیسا کہ حضرت موسیٰ کی جماعت جن کو انہوں نے مصر سے نکالا تھا ایسی لڑائیوں میں ہمیشہ مغلوب ہوتی رہی، جن لڑائیوں کے لیے موسیٰ کے منشا کے برخلاف انہوں نے پیش قدمی کی۔ سو اب بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ مسیح موعود کا آسمان سے نازل ہونا اسی رمز سے قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ہاتھ زمینی اسباب کو نہیں چھوئے گا، اور وہ محض آسمان کے پانی سے اسلام کے باغ کی آبپاشی کرے گا، کیونکہ اب خدا تعالیٰ اس معجزے کو دکھلانا چاہتا ہے کہ اسلام اپنے شائع ہونے میں تلوار اور انسانی اسباب کا محتاج نہیں۔ بس جو شخص باوجود اس سری ممانعت اور موجودگی حدیث یضع الحرب کے پھر تلوار اٹھاتا ہے اور غازی بننا چاہتا ہے، گویا وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس معجزے کو مشتبہ کر دے جس کا ظاہر کرنا خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے، یعنی بغیر انسانی اسباب کے اسلام کو زمین پر غالب اور محبوب الخلائق بنا دینا من ہو۔ سو میں وہ نور ہوں اور وہ مجدد ہوں کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے، اور بندہ مدد یافتہ ہوں، اور وہ مادی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے، اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا، اور میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے، قطع نظر اس سے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے، اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے ہاتھوں سے بہت دور ہے، اور میری اوپر چڑھنے کی بلندی قیاس میں نہیں آ سکتی، اور قدم میرا خدا تعالیٰ کی راہ میں تیز چلنے والے اونٹوں سے تیز تر ہے۔ بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ، اور اپنے تئیں شک اور جنگ کے ساتھ ہلاک مت کرو۔ اور میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں، اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں، اور وہ سورج ہوں جس کو دشمنی اور کینے کا دھواں چھپا نہیں سکتا، اور کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو، اور ہرگز نہیں پاؤ گے، اگرچہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے رہو۔ اور یہ کوئی فخر نہیں مگر اس خدا کی نعمتوں کا شکر ہے جس نے اس نونہال کو لگایا ہے، اور میں نور کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا ہوں، اور الہی پاکیزگی کے چشمے میں پاکیزہ کیا گیا ہوں، اور صاف کیا گیا ہوں تمام میلوں اور قدورتوں سے، اور میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے۔ بس میری تعریف کرو اور مجھے دشنام مت دو، اور اپنے امر کو نا امیدی کے درجے تک مت پہنچاؤ۔ اور جس نے میری تعریف کی اور کوئی قسم تعریف کی نہ چھوڑی تو اس نے سچ بولا اور جھوٹ کا ارتکاب نہ کیا۔
اور جس نے اس بیان کو جھٹلایا بس اس نے جھوٹ بولا ہے اور اپنے خدا کے غصے کو بھڑکایا ہے۔ بس افسوس اس آدمی پر جس نے شک کیا اور عہد کو توڑا اور دل کو شیطان کے وسوسے سے آلودہ کیا۔ اور میں بڑی اونچی درگاہ سے آیا ہوں تا میرا خدا میرے ذریعے بعض اپنی جلالی اور جمالی صفتیں دکھلاوے، یعنی شر کا دور کرنا اور بھلائی کا پہنچانا، کیونکہ زمانے کو اس بات کی حاجت تھی کہ اس بدی کو دور کیا جائے جو حد سے بڑھ گئی تھی، اور اس نیکی کو بلند کیا جائے جو جاتی رہی تھی۔ اس لیے خدا کی عنایت نے چاہا کہ زمانے کو وہ چیز دی جاوے جسے وہ اپنی زبان حال سے مانگتا ہے، اور مردوں اور عورتوں پر رحم کیا جائے۔ بس مجھ کو مسیح عیسیٰ بن مریم کا مظہر بنایا تاکہ ضرر اور گمراہی کے مادوں کو دور فرمائے، اور مجھ کو مادی احمد اکرم کا مظہر بنایا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچاوے اور درایت اور ہدایت کی بارش کو دوبارہ اتارے اور لوگوں کو غفلت اور گناہگاری کے میل سے پاک کرے۔ بس میں زرد رنگ والے 2 لباسوں میں آیا ہوں جو جلال اور جمال کے رنگ سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، اور یہ صفت خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملی ہے۔ لیکن وہ جلال جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جو عیسوی بروز ہے اور جو خدا کی طرف سے ہے۔ حاشیہ صفحہ 56۔ میں نے کئی دفعہ بتلایا ہے کہ میں تلواروں اور نیزوں کے ساتھ نہیں آیا ہوں، بلکہ میرے پاس نشان ہے اور قوت قدسیہ اور حسن بیان ہے۔ بس میرا جلال آسمانی ہے نہ کہ لشکروں کے ساتھ من ہو، تاکہ میں اس شرک کی بدی کو نابود کروں جو گمراہوں کے عقیدوں میں موج مار رہی ہے اور موجود ہے اور اپنی پوری بھڑک میں بھڑک رہی ہے، اور جو حالات کے جاننے والے خدا کی نظر میں ہر ایک بدی سے بڑھ کر ہے، اور تاکہ میں اس کے ذریعے سے اس افتراء کے ستون کو گرا دوں جو خدا پر باندھتے ہیں۔ لیکن وہ جمال جو مجھ کو ملا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جس کا نام بخشش کرنے والے خدا کی طرف سے بروز احمدی ہے، تاکہ میں اس کے ذریعے سے توحید کی نیکی کو جو زبانوں اور دلوں اور باتوں اور کاموں سے جاتی رہی ہے واپس لاؤں، اور اس کے ذریعے سے دینداری کے امر کو قائم کروں۔ اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فساد اور الحاد اور گمراہ کرنے کے ان سوروں کو ماروں جو سچائی کے موتیوں کو پیروں کے نیچے ملتے ہیں اور لوگوں کی کھیتیوں کو اجاڑتے ہیں، اور ایمان اور پرہیزگاری اور عملوں کی کھیتیوں کو خراب کرتے ہیں۔ اور یہ مارنا آسمانی ہتھیار کے ساتھ ہے، تلواروں اور تیروں کے ساتھ نہیں، جیسا کہ یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو حق اور راست گفتاری سے محروم ہیں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہوئے اور جاہلوں میں سے بہتوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور یہ سچ بات ہے کہ کافروں کے ساتھ لڑنا مجھ پر حرام کیا گیا ہے، اور میرے وجود سے پہلے میرے لیے مقرر ہوا ہے کہ لڑائی کو ترک کروں اور خونریزی کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ بس کوئی جہاد سوائے زبانی جہاد کے اور نشان اور دلائل کے جہاد کے باقی نہیں رہا۔ اور ایسے ہی مجھ کو یہ بھی حکم ہے کہ مسلمانوں کے گھروں کو اور ان کے توشیدانوں کو مال سے بھر دوں، لیکن چاندی سونے کے مال سے نہیں، بلکہ علم اور رشد اور ہدایت اور یقین کے مال سے، اور نیز اس مال سے کہ ایمان کو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط کیا جائے، اور جو لوگ بوجھوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو بشارت دی جائے۔ بس تم کو خوشخبری ہو کہ تمہارے پاس مسیح آیا اور قادر نے اس کو مسح کیا اور فصیح کلام اس کو عطا کیا گیا، اور وہ تم کو اس فرقے سے بچاتا ہے جو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر سیر کرتا ہے اور خدا کی طرف بلاتا ہے اور ہر ایک شعبے کو دور فرماتا ہے۔ اور تم کو مبارک ہو کیونکہ مہدی موعود تمہارے پاس آ پہنچا، اور اس کے پاس بہت سا مال و متاع ہے جو تہ بتہ رکھا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مال جو تمہارے پاس سے جاتا رہا ہے پھر تمہاری طرف لوٹ آئے، اور وہ اقبال جو جیتے جی قبر میں ہے پھر قبر سے نکلے۔ یہ وہ بات نہیں کہ جھوٹ بنا لی جائے، بلکہ خدا کا نور ہے جو اپنے ساتھ بڑے بڑے نشان رکھتا ہے۔ اے لوگو، میں وہ مسیح ہوں کہ جو محمدی سلسلے میں سے ہے، اور میں احمد مہدی ہوں، اور سچ مچ میرا رب میرے ساتھ ہے میرے بچپن سے لے کر میری لاحق تک، اور مجھ کو وہ آگ ملی ہے جو کھا جانے والی ہے، اور وہ پانی جو میٹھا ہے، اور میں یمانی ستارہ ہوں اور روحانی بارش ہوں۔ میرا رنج دینا تیز نیزہ ہے اور میری دعا مجرب دوا ہے۔ ایک قوم کو میں اپنا جلال دکھاتا ہوں اور دوسری قوم کو جمال دکھاتا ہوں، اور میرے ہاتھ میں ہتھیار ہے، اس کے ساتھ میں ظلم اور گناہ کی عادتوں کو ہلاک کرتا ہوں
اور دوسرے ہاتھ میں شربت ہے جس سے میں دلوں کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ ایک کلہاڑی فنا کرنے کے لیے ہے اور دم زندہ کرنے کے لیے۔ میرا جلال اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی طرح میری بیخکنی کا قصد کیا ہے، اور جمال اس وجہ سے کہ میری رحمت میرے سردار احمد کی طرح جوش میں ہے، تا میں اس قوم کو راہ دکھاؤں جو اپنے بزرگ رب سے غافل ہے۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور زمانہ اور اس کی ضرورت کی طرف توجہ نہیں کرتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمانہ خدا کی طرف ایک حاجت رکھتا ہے تاکہ ایک قوم کو اپنے جلال کی صفت دکھاوے اور دوسری قوم کو اپنے جمال کی صفت سے مطلع فرماوے؟ اور تحقیق نشان ظاہر ہو گئے اور علامتیں کھل گئیں اور تمام جھگڑے جاتے رہے، بس کیوں نہیں دیکھتے؟ اور رمضان کے مہینے میں سورج اور چاند کو گرہن لگا، بس تم نہیں پہچانتے؟ اور بعض آدمی پیشگوئی کے روح سے فوت ہوئے اور بعض آدمی قتل کی پیشگوئی کے روح سے مارے گئے، بس تم نہیں سوچتے؟ اور میری تائید میں بہت سے نشان ظاہر ہوئے، لیکن تمہیں کچھ پرواہ نہیں۔ اور میرے لیے زمین اور آسمان اور پانی اور مٹی نے گواہی دی، لیکن تم بالکل نہیں ڈرتے۔ اور عقل اور نقل اور علامتیں اور نشان ایک دوسرے کے گواہ ہوئے، اور دوسری گواہیوں اور خوابوں اور مکاشفات نے آپس میں ایک دوسرے کو قوت دی، پھر تم انکار کرتے ہو۔ اور ان لوگوں کی نظر میں جو تدبر کرتے ہیں ان نشانوں کی بڑی شان ہے۔ اور ذو سنین ستارے نے طلوع کیا اور صدی میں سے 5واں حصہ گزر گیا مگر چند برس۔ بس اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ مجدد کہاں ہے؟ اور طاعون پھوٹا اور حج روکا گیا اور موتیں زیادہ ہوئیں، اور سونے کی کان پر قوموں نے آپس میں لڑائی جھگڑے کیے، اور صلیب بلند ہوئی، اور اسلام نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور غائب ہو گیا، گویا کہ مسافر ہے۔ اور فسق اور فاسق بہت ہو گئے، اور لوگوں نے شراب اور جوئے اور ناچ رنگ کی طرف رجوع کیا، اور بدکار اور ایک دوسرے پر سختی کرنے والے ظاہر ہوئے، اور پرہیزگار کم ہو گئے، اور ہمارے خدا کی تجلی کا وقت ظاہر ہو گیا، اور وہ سب جو کچھ نبیوں نے کہا تھا ظہور میں آیا۔ بس اس کے سوا کس بات کو مانو گے؟ اے لوگو، خدا کے لیے تم سب کے سب یا اکیلے اکیلے خدا کا خوف کر کے اس آدمی کی طرح سوچو جو نہ بخل کرتا ہے اور نہ دشمنی۔ کیا یہ وہ زمانہ نہیں کہ خدا بندوں پر رحم کرے؟ اور کیا یہ وہ زمانہ نہیں کہ بدی کو دفع کیا جائے اور جگروں کی پیاس کمی برسانے سے تدارک کیا جائے؟ کیا بدی کا سیلاب اپنی انتہا کو نہیں پہنچا اور جہالت کے دامن نے اپنے کناروں کو نہیں پھیلایا اور ملک فاسد ہو گیا اور شیطان نے جاہلوں کا شکریہ ادا کیا؟ بس اس خدا کا شکر کرو جس نے تم کو یاد کیا ہے اور تمہارے دین کو یاد کیا اور ضائع ہونے سے محفوظ رکھا، اور تمہارے بوئے ہوئے کو اور تمہاری زراعت کو آفتوں سے بچایا، اور می نازل فرمایا اور اس کے سرمایہ کو کامل کیا، اور اپنے مسیح کو ضرر کے دور کرنے کے لیے اور اپنے ماضی کو خیر اور نفع پہنچانے کے لیے بھیجا، اور تمہیں تمہارے امام کے زمانے میں غیر کے زمانے کے بعد داخل کیا۔ اے بھائیو، یہ ہمارا زمانہ ہمارے اس مہینے سے مناسبت تام رکھتا ہے، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے، اور یہ مہینہ بھی اسلام کے مہینوں میں سے آخری ہے، اور دونوں ختم ہونے کے قریب ہیں۔ اس آخری مہینے میں بھی قربانیاں ہیں اور اس آخری زمانے میں بھی قربانیاں ہیں، اور فرق صرف اصل اور عکس کا ہے جو آئینے میں پڑتا ہے، اور اس کا نمونہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر چکا ہے۔ اور اصل روح کی قربانی ہے دانش مندو، اور بکروں کی قربانیاں روح کی قربانی کے لیے مثل سایوں اور آثار کے ہیں۔ بس اس حقیقت کو سمجھ لو، اور تم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد یہ حق رکھتے ہو اور اس بات کے اہل ہو کہ اس حقیقت کو سمجھو، اور تم ان میں سے ایک آخری گروہ ہو جو خدا کے فضل اور رحمت سے اس کے ساتھ شامل کیے گئے ہو، اور زمانوں کا سلسلہ جناب الہی سے ہمارے زمانے پر ختم ہو گیا ہے، جیسا کہ اسلام کے مہینے قربانی کے مہینے پر ختم ہو گئے ہیں۔ اور اس میں اہل رائے کے لیے ایک پوشیدہ اشارہ ہے، اور میں ولایت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، جیسا کہ ہمارے سید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے، اور وہ خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں۔ میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا،
اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام تر قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور یہ میرا قدم ایک ایسے منارے پر ہے جو اس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی ہے۔ بس خدا سے ڈرو اے جوان مردو، اور مجھے پہچانو اور نافرمانی مت کرو، اور نافرمانی پر مت مرو، اور زمانہ نزدیک آ گیا ہے، اور وہ وقت نزدیک ہے کہ ہر ایک جان اپنے کاموں سے پوچھی جائے اور بدلہ دی جائے۔ بلائیں بہت ہیں اور تمہیں صرف ایمان نجات دے گا، اور خطائیں بڑی ہیں اور ان کو گداز نہیں کرے گا مگر گداز ہو جانا۔ خدا کے عذاب سے اے میرے انصار ڈرو، اور جو خدا سے ڈرے ان کے لیے دو بہشت ہیں۔ بس غافلوں کے ساتھ مت بیٹھو، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی موتوں کو بھلا رکھا ہے۔ خدا کی طرف دوڑو اور تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، ایسے گھوڑوں کو چھوڑو جو لنگڑا کے چلتے ہیں، تا اپنے خدا کو ملو۔ خدا کی طرف منقطع ہو جانا عادت پکڑو، تا خدا کا وصال اور اس کا قرب تمہیں عنایت کیا جائے، اور اسباب کو توڑ دو تاکہ تمہارے لیے اسباب پیدا کیے جائے، اور بڑھ جاؤ تا دوبارہ زندگی تمہیں دی جائے۔ آج مخالفوں پر حجت پوری ہو گئی، اور عذر کرنے والوں کے سب عذر ٹوٹ گئے، اور تم سے وہ سب گروہ نا امید ہو گئے جو گمراہ کرنے والے اور وسوسہ ڈالنے والے تھے۔ انہوں نے دنیا کی طلب میں اپنی عمریں کھوئیں اور دین میں سے کوئی بہرہ حاصل نہ کیا، بلکہ وہ اندھوں کی طرح ہیں، اور آج خدا نے ان کی کمریں توڑ دیں اور وہ نا امید ہو کر پھر گئے۔ آج دیکھنے والوں کے لیے حق ظاہر ہو گیا اور مجرموں کی راہ کھل گئی، اور حق سے کنارہ کرنے والا وہی شخص رہا جس کو ازلی معلومی نے روک دیا، اور وہی منکر رہا جس کو پیدائشی جور پسندی نے منع کر دیا۔ بس ہم ان لوگوں کو سلام کے ساتھ رخصت کرتے ہیں، اور ان پر حجت پوری ہو گئی اور ان کا قابل سزا ہونا ثابت ہو گیا۔ بس اگر اب بھی باز نہ آویں بس صبر لائق ہے، اور ان قریب وہ جو ان کے حالات پر اطلاع رکھتا ہے ان کو متنبع کر دے گا۔ الباب الثانی، دوسرا باب۔ پھر بعد اس کے تمہیں معلوم ہو اے دانشمندو کہ خدا نے قرآن شریف میں ذکر کیا کہ اس نے پہلی امتوں کے ہلاک کر دینے کے بعد موسیٰ کو پیدا کیا، اور اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، اور اس کی قوم کو خلافت بخشی، اور ان میں سلسلہ ہدایت کا قائم کیا، اور اس سلسلے کا خاتم الخلفاء حضرت عیسیٰ کو بنایا۔ بس حضرت عیسیٰ اس عمارت کی آخری اینٹ تھے، اور ایک دلیل تھے اس عمارت کے زوال کی گھڑی پر، اور ایک عبرت تھے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو۔ پھر خدا نے ہمارے پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی زمین میں مبعوث فرمایا، اور ان کو مسیح موسیٰ علیہ السلام بنایا، اور ان کے خلیفوں کا سلسلہ حضرت موسیٰ کے خلیفوں کے سلسلے کی طرح اور ان کے مشابہ کر دیا، تاکہ یہ سلسلہ اس سلسلے کا مددگار ہو اور اس میں دیکھنے والوں کے لیے ایک نشان ہے۔ اور اگر تو چاہے تو اس آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم کو پڑھ لے، اور اپنے ہوا و ہوس کا پیرو مت بن، کیونکہ اس آیت میں صاف وعدہ اس امت کے لیے ایسے خلیفوں کا ہے جو ان خلیفوں کی طرح ہوں جو بنی اسرائیل میں گزر چکے۔ اور کریم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، اور ہم ان تمام خلیفوں کے نام نہیں جانتے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، مگر اس امت کے اور اگلی امتوں کے چند گزرے ہوئے آدمی، اور خدا نے ان سب کے نام سے بھی ہم کو اطلاع نہیں دی، بس ہم ان پر اجمالی طور پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے ناموں کی تفصیل کو اپنے خدا کو سونپتے ہیں، مگر ہم قرآن کی نص کی روح سے اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اس بات پر ایمان لائیں کہ آخری خلیفہ اسی امت میں سے ہوگا، اور وہ عیسیٰ کے قدم پر آئے گا، اور کسی مومن کی مجال نہیں کہ اس کا انکار کرے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ اور جو کوئی قرآن کا منکر ہے وہ جہاں جاوے خدا کے عذاب کے نیچے ہے۔ اور تو قرآن میں ایسا فکر کر جیسا کہ فکر کرنے کا حق ہے، اور اس شخص کی طرح نہ ہو جو تکبر کر کے سر پھیر لیتا ہے، اور یہی بات خدا کی طرف سے حق ہے۔ بس سورہ نور کو غور سے پڑھ تاکہ تجھ پر یہ نور دن کی طرح ظاہر ہو۔
اور اسی طرح صراط الذین انعمت علیہم کی آیت پڑھ، اور تجھے یہ دونوں گواہ کافی ہیں اگر تو دیکھتا اور سنتا ہے۔ بس حاصل کلام یہ ہے کہ محمدی خلیفوں کا سلسلہ موسوی خلیفوں کے سلسلے کی مانند واقع ہے۔ اور اسی طرح بلند آسمان کے خدا کی طرف سے قرآن شریف میں وعدہ تھا، کس لیے کہ خدا تعالی نے اس سے پہلے بنی اسرائیل میں خلیفوں کا سلسلہ قائم کیا اور ان کو خلافت کے لیے قبول کیا، اور بنی اسرائیل کو عزت دی اور ان میں نبوت قائم کی اور ان کو لمبی مہلت دی، یہاں تک کہ زمانہ دراز ان پر گزرا اور انہوں نے تقوی کو ترک کیا۔ بس جس وقت یہ 1300 برس موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے ان پر گزرے، وہی موسیٰ کہ جس سے خدا ہم کلام ہوا تھا اور جس کو برگزیدہ کیا تھا، خدا تعالی نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا اور ان کو بنی اسرائیل کا خاتم الانبیاء بنایا اور نبوت کی انتقال کی ساعت کے لیے ان کو دلیل ٹھہرایا اور اس طور سے یہود کو ڈرایا۔ حاشیہ: مریم میں ایک لڑکا جنی جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، پھر اس کے حق میں کہا گیا جو کہا گیا اور طرح طرح کی باتوں سے اس کو دکھ پہنچایا گیا۔ بس یہ دونوں امر نقل نبوت کی گھڑی پر ایک دلیل تھے اور نیز اس بات پر کہ اس فرقے کو عذاب پہنچایا جائے گا۔ بس یہود کو دو ذلتیں پہنچی، ایک یہ کہ نبوت کے باغ سے خارج کر دیے گئے اور نبوت بنی اسماعیل میں منتقل ہو گئی، اور دوسری ذلت اور عذاب بادشاہوں کے ذریعے سے ان کو پہنچا، بلکہ ہر ایک بادشاہ کے ذریعے سے اس وقت تک، اور اس میں اہل علم اور عارفوں کے لیے نشان۔ حاشیہ ختم۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل میں سے سوائے ماں کے کوئی باپ نہ تھا، اس طرح پر خدا نے ان کو بے باپ پیدا کیا، اور اس بے باپ پیدا کرنے میں ایک اشارہ فرمایا جو فرمایا، اور یہ ایک نشان اور دلیل تھی یہود کے لیے، اور اس میں ایک خبر پوشیدہ تھی، اور راز یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے اب نبوت جاتی رہے گی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارہاس تھا، اور خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو موسوی سلسلے کا خاتم اس لیے بنایا تاکہ اپنا غضب یہود پر ظاہر فرماوے۔ بس خدا تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا جیسے پہلی امتوں کو ہلاک کیا تھا، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کے بدلے اور قوم کو برگزیدہ کیا اور ان کے لیے ایک پاک اور سعید و رشید بیٹا مکہ معظمہ میں پیدا کیا، اور وہ مولود مسعود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا اور حبیب خدا ہیں کہ بحر و بر کے فساد کے وقت مبعوث ہوئے اور مسیل موسیٰ قرار دیے گئے تاکہ لوگوں کو ہر فرعون سے نجات دیں۔ خدا کا سلام اور درود ہو ان پر اس روز تک کہ جس روز تک مقام معبود اور درجات بلند عطا کیے جائیں، اور خدا تعالیٰ نے ان کے واسطے سے ایک دوسرا سلسلہ قائم کیا جو وہ سلسلہ اس موسیٰ کے سلسلے کی مانند ہے کہ وہ اس کا مثیل ہے اس دنیا میں اور عقبہ میں، اور یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ تھا تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور وعدے کا وفا کرنے والا اور راست گو خدا تعالیٰ سے زیادہ کون ہے؟ اور جس وقت کے وعدہ مشابہت خلافت کے دونوں سلسلہ میں تھا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے نون ثقیلہ کے ساتھ موقت کیا گیا تھا، اس بات نے تقاضا کیا کہ سلسلہ محمدیہ کے آخر میں وہ خلیفہ آئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مانند ہو، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے خلیفوں میں سے آخری خلیفہ تھے، جیسا کہ بیان ہوا، اور واجب ہوا کہ یہ خلیفہ جو خاتم الخلفاء ہے قریش میں سے نہ ہوئے اور تلوار نہ اٹھائے اور جنگ کا حکم نہ کرے تاکہ مشابہت پوری ہو جائے جیسا کہ پوشیدہ نہیں، اور یہ بھی لازم ہوا کہ وہ ایک دوسری قوم کی حکومت کے نیچے ظاہر ہوئے جو وہ قوم مثل اس قوم کے ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس کی حکومت کے زمانے میں ظاہر ہوئے تھے۔ بس اس مشابہت کو دیکھ کہ وہ کیسی واضح اور روشن تر ہے، اور تو جانتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہ چاروں صفات اپنی ذات میں جمع رکھتے تھے، اور اسی طرح خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ چاروں صفات اس امت کے مسیح میں بھی جمع ہوں تاکہ امر مماثلت بوجہ عتم حاصل ہو جائے اور ایسی نکمی تقسیم نہ ہو کہ اس میں کمی زیادتی کسی قسم کی رہ جائے۔ حاشیہ: اگر کہا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بے باپ پیدا ہوئے تھے اور یہ ایک امر فوق العادت ہے، بس شان مماثلت پوری نہیں ہوتی اور باہم مشابہت کا ہونا ضروری ہے،
جو सलीम उत्तबा लोगों पर पोशीदा नहीं है। हम कहते हैं कि इंसान का बे बाप पैदा करना आदतुल्लाह में दाखिल है, और हम इसको कबूल नहीं करते कि ये खारिज अज आदत है और न लायक है कि इस बात को कबूल किया जाए। हाशिया अलल हाशिया। आया तुमने नहीं देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का न कोई बाप था और न मां, बस ये अमर आदतुल्लाह में दाखिल होना इब्तिदाए जमाना से ही साबित है। मिन हो, किस लिए कि इंसान कभी औरत के नुत्फे से भी पैदा हो जाता है, अगरचे बात नादिर हो, और ये अमर कानून कुदरत से भी खारिज नहीं है, बल्कि हर कौम में इसकी नजीरें पाई जाती हैं, और अहले तजरबा तबीबों ने ऐसी नजीरों का जिक्र किया है। हाँ, हम ये बात कबूल कर सकते हैं कि बगैर बाप के पैदा होना कलीलुल वुकू अमर है, बनिस्बत इस अमर के कि उसका मुखालिफ है, और इस अमर अजीब के मुशाबे मेरी पैदाइश है। सामईन कराम, अब सफ़ा 87 पर मौजूद हाशिया अलल हाशिया पढ़ा जाएगा। ये सिर्फ अरबी इबारत है, मगर मुकर्रम हाफिज मुजफ्फर अहमद साहिब ने अहबाब की सहूलत की खातिर इसका तर्जुमा कर दिया है। असल इबारत में उर्दू तर्जुमा मौजूद नहीं है। हाशिया अलल हाशिया। वमा ज़ालिका अन्नी उर्सिलतु फिल महजूदतैन, और इसके साथ मैं 2 जर्द चादरों के अंदर भेजा गया हूं। वअईशु फिल मरदैन, और 2 बीमारियों में जिंदगी बसर करता हूं। मरजुन फी शक्किल अस्फल, एक मरज तो निचले हिस्से में है, व मरजुन फिल आला, और दूसरी बीमारी ऊपर के हिस्से में है। फहयाती आजबु मिन तवल्लुदिल मसीह व एजाजुन लिमन यरा, बस मेरी जिंदगी मसीह की पैदाइश से ज्यादा अजीब और उस शख्स के लिए जो देखता है एक मौजज़ा है। मिन हो, इसलिए कि मैं तमाम पैदा हुआ हूं, और मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जो वो मर गई और मैं जिंदा रह गया, और इसमें कोई शक नहीं कि वाकया भी निस्बतन आम पैदाइश के कायदे से अजीब है, और मुशाबियत के लिए इसी कदर इश्तिराक काफी है। इसलिए कि मुशाबियत व मुमासलत सिवाय एक रंग की मुनासबत के और कुछ नहीं चाहती है, और वो इस जगह हासिल है। मसलन जब हम बतरीके मजाज व इस्तिआरा ये कहें कि ये मर्द शेर है, बस हमें ये लाजिम व वाजिब नहीं है कि हम ये साबित करें कि तमाम आज़ा व सिफात उस शेर के उस मर्द में पाए जाते हैं। चुनांचे दुम व आवाज और बाल और खाल और तमाम दरिंदगी के लवाजिम भी उसमें हों। फिर जान तू कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बेबाप पैदा होना बनी इसराइल में से यहूद के लिए एक तंबीह है, और उनके जवाल की घड़ी पर एक दलील है, और इस बात की तरफ इशारा है कि जरूर नबूवत उनसे मुंतकिल हो जाएगी, मगर इस उम्मत का मसीह मुजक्कर व मुअन्नस से तमाम पैदा हुआ है, और मादा उनसियत इससे अलहदा कर दिया गया है, और इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि खुदा ताला इस गिरोह में बहुत मर्द पैदा करेगा जो साहिब सिद्क व सफा होंगे। बस इन दोनों पैदाइशों में मुख्तलिफ अगराज हैं, इस लिहाज से तरीके विलादत में इख्तिलाफ वाक़े हुआ है। हाशिया खत्म। सामईन कराम, ये हाशिया जो सफ़ा 85 से शुरू हुआ था सफ़ा 90 तक चला जाता है। इसके बाद सफ़ा 85 से मतन की इबारत समात फरमाएं। और ये खुदा ताला का वादा था, और ये खुदा ताला का वादा ना काबिल तब्दील और ना लायक साहब है। आया तुम किताब इलाही को नहीं पढ़ते? क्या उसमें ये वादा नहीं है? खुदा ताला से डरो कि खुदा ताला की तरफ एक दिन जाना है। उन लोगों की तरह ना बन जाओ कि कुरान शरीफ पढ़ते हैं और उसके अमरो नहीं की कुछ परवाह नहीं करते। जब उनको कहा जाता है कि खुदा ताला के वादे पर ईमान लाओ और जिस रहमत के तुम उम्मीदवार हो उसमें से अपना हिस्सा न गंवाओ, तो कहते हैं कि हम नहीं जानते कि वादा क्या होता है, और उनके दिल पर मुहर लगी हुई है। कोई भी उनमें से नहीं देखता और नहीं सुनता और हक को कबूल नहीं करता, हालांकि हमने चमकदार मोतियों की तरह उनको दलाइल दिए। क्या कुरान की तरफ नहीं देखते? यह उनकी आंखों पर पर्दा है, जो वो उस तजल्ली की तरफ जो तुलू हुई है नजर नहीं करते। और उनमें एक कौम है जिसको इल्म थोड़ा सा दिया गया है,
तो उस पर भी एराज़ो इनकार ही करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे खुदा ने क्या वादा फरमाया है, तो इसके जवाब में कहते हैं कि हाँ, खुदा ने ये वादा मोमिनों से जरूर किया है कि उनमें खलीफे पैदा किए जाएंगे, उन खलीफों की मानंद जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में खलीफे पैदा किए थे। बस दोनों सिलसिलों की मुशाबहत का इकरार करते हैं, फिर ऐसे शख्स की तरह इनकार कर बैठे हैं कि वो सुजाखा हो और अपने आप को अंधा बना ले। और जिस हालत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह मूसा ठहरे और नीज सिलसिला खुलफा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह सिलसिला मूसा अलैहिस्सलाम करार पाया, जैसा कि नस्से सरी इस पर दलालत करती है, बस वाजिब हुआ कि सिलसिला मुहम्मदिया एक ऐसे खलीफे पर खत्म हो कि वो मसीह ईसा अलैहिस्सलाम होवे, जैसा कि सिलसिला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर खत्म हुआ, ताकि ये दोनों सिलसिले बाहम मुताबिक हो जाए और ताकि वादा मुमासलत इस सिलसिले के खलीफों का और उस सिलसिले के खलीफों का पूरा हो जाए, जैसा कि अम्र मुमासलत कमा के लफ्ज़ से जाहिर है जो आयत में मौजूद है। अब मुझको वो खलीफा दिखाओ कि बजूज मेरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कदम पर इस उम्मत में से आया हो और उसका जमाना और हजरत मसीह का जमाना मुशाबे हो। और ये तहकीक हो चुका है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इस वक्त तक वही मुद्दत गुजरी है कि जो मुद्दत जमाना मूसा अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक गुजरी थी। और इसमें हिदायत तलब करने वालों के लिए इशारा है। तुम्हें क्या हो गया कि तुम मसीह का इंतजार कर रहे हो और तुमने जो कुरान शरीफ में पढ़ा है उसको भूलते हो? क्या इस बात पर राजी हो गए कि कलाम इलाही की तकजीब हो? तुम इस किताबुल्लाह से इनकार करते हो जो मारिफ का दरिया और साफ व शफाफ पानी है। और तुम्हें क्यों कर ये बात पसंद आ गई कि कुरान शरीफ को उन अकवाल के बदले छोड़ते हो जो बेसरोपा और मुतफर्रिक हैं, और अदना को आला के इव्ज में तर्क करते हो, और जन हक से किसी तरह मुस्तगनी नहीं करता। और चांद और सूरज जमा किए गए जैसा कि कुरान शरीफ में जिक्र आया है, और दोनों का रमजान शरीफ में कुसूफ व खुसूफ हो गया, जैसा कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में शक्कुल कमर हुआ। ऊंट बेकार किए गए और उनकी जगह और सवारी अता हुई, ताकि हम मसीह से ज्यादा सयाहत पर कादिर हों और उससे ज्यादा कामिल तबलीग को बजा लावें। खुदा ताला के फजल की तरफ देखो कि उसने मेरे लिए एक गवाही आसमान से और एक गवाही जमीन से और एक इन दोनों में जाहिर फरमाई और चाश्त के वक्त की रोशनी को दिखला दिया। तुम उस मुशाबहत की तरफ नहीं देखते जो इस सिलसिले के खिलाफत के अमर में और बनी इसराइल के सिलसिले के खिलाफत में है। इसमें एक निशान है उनके लिए जो काबे गफलत से बेदार होना चाहते हैं। क्या तुम उस जमाने को जिसमें मैं मबूस हुआ नहीं देखते कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उतनी ही मुद्दत में आया हूं जो मुद्दत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम में 1400 साल की थी। इसमें अक्लमंदों के लिए एक निशान है। देखो कि खुदा ने क्यों कर बहुत से निशान जमा कर दिए और क्यों कर चांद और सूरज का ग्रहण रमजान में हुआ और ऊंट की सवारी बेकार हुई, और इनके सिवा और भी निशानात हैं। क्या कभी ये निशान किसी मुफ्तरी के लिए जमा हुए हैं? उस दोजख से डरो कि जो मुजरिमों को खा जाने वाली है, और मुजरिम इसमें न मरेंगे और न जिएंगे। क्या किताबुल्लाह को पसे पुश डालते हो और दूसरी बातों की पैरवी करते हो? यह आदत सरासर बगावत और जुल्म और हिदायत से दूर होने की है। सब भलाइयां कुरान शरीफ में हैं और इसकी पैरवी परहेजगारी का तरीक है। जमीनों आसमान ने मेरी गवाही दी। क्या सादिक के सिवा जमीनों आसमान दूसरे की गवाही इस तौर से दे सकते हैं? देखो, मैं बतहकीक मसीह मऊद और महदी मऊद हूं। खुदाए मेहरबान की तरफ से मैं भेजा गया हूं सलीबी गलिबा और इस्लामी गुर्बत के वक्त, ताकि खुदा ताला का वादा पूरा हो। और यह ऐसी बात नहीं है कि इफ्तिरा के तौर पर बयान की हो। अगर मैं मुफ्तरी होता और सादिक ना होता तो ये तमाम निशान जो मुझ में जमा किए गए हैं हरगिज जमा ना होते। और खुदा ताला उसकी ताईद नहीं करता जो खुदा ताला पर इफ्तिरा बांधे और हद से गुजर जाए। बताहकीक मेरे जमाने में, मेरे मकान में, मेरी कौम में, मेरे दुश्मनों की कौम में तदब्बुर करने वालों के लिए निशान है।
اور میں حکم اور عدل ہو کر آیا ہوں تاکہ تم میں تمہارے مختلف امور میں فیصلہ کر دوں، اور میں بے وقت نہیں آیا ہوں بلکہ عین وقت اور صدی کے سر پر آیا ہوں، اور اس وقت کہ جب فتنے انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اور نہ بغیر حجت اور دلیل کے آیا ہوں، اور بہت سے نشان ظاہر ہو گئے ہیں۔ زبانوں نے انکار کیا اور دلوں نے یقین کر لیا ہے۔ خدا تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت کرے۔ کیا تم میرے امر میں شک کرتے ہو؟ حالانکہ جس قدر ثبوت کے ساتھ حق ظاہر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور اس قدر دلائل ظاہر ہوئے کہ جو ان گنت ہیں۔ قرآن شریف کی طرف تم نہیں دیکھتے کہ وہ واضح اور روشن بیان سے میری گواہی دیتا ہے۔ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی خبر ہے، جبکہ آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوگا، اور وہ تمہارا امام اور تم میں سے ہی ہوگا، یعنی تمہاری ہی قوم سے، نہ کسی دوسری قوم سے۔ اس قول میں کہ منکم ہے، فکر کر اور پرہیزگاروں کی طرح غور کر، اور یہ حدیث وہی بیان کرتی ہے جو قرآن شریف نے فرمایا ہے۔ بس کتاب اللہ اور قول رسول اللہ میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اس خدا سے ڈرو کہ اس کی طرف ایک دن جانا ہے اور اپنے اعمال کی جزا پانی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے خدا نے کیا فرمایا؟ یعنی یہ کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تا اس کے قول لا یشرکون بی شیئا تک۔ کیا اس فرمودے میں تم غور نہیں کرتے کہ صاف صاف ہدایت فرماتا ہے کہ تمام خلیفے اسی امت میں سے ہوں گے، نہ کوئی ایک آسمان سے نازل ہوگا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ اور دجال کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کیا اس پر کوئی دلیل رکھتے ہو؟ بلکہ ناحق انتظار کرتے ہو کہ مسیح آسمان سے آوے، اور وہ آسمان سے کیوں کر آ سکتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا اور فوت شدوں میں مل گیا۔ کیا تمہارے دعویٰ پر کوئی قاطع حجت ہے کہ اس کی پیروی میں سرگرم ہو، یا یقین کو ترک کر کے پوشیدہ گمان کو اختیار کرنے میں دلیر ہو؟ تم پر افسوس کہ تم نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے قول منکم کو فراموش کر دیا، اور فضول گمان رکھتے ہو کہ مسیح آسمان سے آوے گا۔ یہ تمہارا گمان قرآن شریف اور حدیث سے خارج ہونے کی نشانی ہے، اور حق سے خارج ہونا مفسدہ عظیمہ ہے۔ تم قرآن کو کیوں کر ترک کرتے ہو؟ کیا کوئی بڑی بھاری گواہی قرآن سے زیادہ تمہارے پاس موجود ہے؟ اور قرآن کی وہ اعلی شان ہے کہ ہر ایک شان سے بلند ہے، اور وہ حکم ہے یعنی فیصلہ کرنے والا، اور وہ مہیمن ہے یعنی تمام ہدایتوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے تمام دلیلیں جمع کر دی اور دشمنوں کی جمعیت کو تتر بتر کر دیا، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اور اس میں آئندہ اور گزشتہ کی خبریں موجود ہیں، اور باطل کو اس کی طرف راہ نہیں ہے، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ خدا تعالیٰ کا نور ہے۔ حاریہ کیسے قصے کو چھوڑ دو جو قرآن کا مخالف ہے، اور پروردگار کے فرمودہ کی نافرمانی مت کرو تا شقاوت کے بھنور میں نہ جا پڑو۔ اور تم جانتے ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور آپ کے تمام خلیفے جو بعد آپ کے آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کی مانند تھے، اور یہ دونوں سلسلے آپس میں مقدار مدت میں مشابہت رکھتے ہیں، اور ایسے ہی ہمارے خدا نے فرمایا ہے جیسا کہ تم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو پوشیدہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ تمہاری ہوا و ہوس اس سے تم کو نہ روک دے، اور نہ وہ شخص جو کہ دیدہ و دانستہ راہ راست کو ترک کرتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مدت پر آیا ہوں کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے، اور تم نے جان لیا کہ امت کا خاتم الخلفاء اسی امت میں سے ہے، نہ دوسرے گروہ میں سے۔ بس کیوں اس کا انکار کرتے ہو؟ کیا پراگندہ اور بے اصل باتوں کے بھروسے پر قرآن کا انکار کرتے ہو؟ اور جو کوئی فکر کرے گا اس آیت میں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ہے، اس کا دل یقین اور ایمان سے پر ہو جائے گا، اور جو باتیں اس کے برخلاف بیان کی جاتی ہیں ان سب کو چھوڑ دے گا، اور اس شخص پر حقیقت منکشف ہو جائے گی، اور اس کی وہ تکذیب کرے گا جو اس کے خلاف میں روایت کرے گا۔ اس شخص پر افسوس ہے کہ دلائل کو سنے اور پھر تکذیب کے پیچھے پیچھے ہو لے۔ کیا یہ گمان کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کر کے پھر خلاف وعدہ کیا، یا اپنے وعدے کو ایسے شخص کی طرح بھول گیا جس پر نسیان غالب ہے؟ ان بدگمانیوں سے خدا تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ کیا یقین کو شک کے بدلے
کہ تمہارے دلوں میں جم گیا ہے ترک کرتے ہو؟ کیا ظن کو یقین کے بدلے اختیار کرتے ہو؟ اس سے زیادہ وہ کون ظالم ہوگا کہ حق کو ترک کرے اور ہوا و ہوس کی پیروی کرے؟ کیا اب کوئی شک باقی رہ گیا خاتم الخلفاء میں یا اس امر میں کہ خاتم الخلفاء تم میں سے ہے؟ قرآن کو لاؤ اگر شک رکھتے ہو، حق ظاہر ہو گیا، اس پر ہاتھ نہ ڈالو اور ہرگز مت چھپاؤ، اور خدا تعالیٰ سے جس کی طرف جانا ہے ڈرو۔ اور میں نہیں دیکھتا کہ تمہارے دنیا کے دوست تمہاری حمایت کے لیے تمہارے ساتھ جائیں گے، بس تم ایک ایک ہو کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کی دوستی یا دشمنی کی طرف نظر نہ کرو، پھر پرہیزگار دل اور عقل روشن لے کر فکر کرو۔ کیا تمہارے خدا نے نہیں فرمایا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ؟ اس میں ایک حجت ہے اس کے لیے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، کیونکہ لفظ کما جو اس آیت میں موجود ہے اس امت کے سلسلے کے خلفاء کو موسیٰ علیہ السلام کے خلفاء سے مانند ہونے کو واجب کرتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ سلسلہ خلفاء موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا ہے۔ پس اس آیت سے کہاں روگردانی کرتے ہو اور نزدیک راہ کو دور ڈالتے ہو؟ اور خدا کی قسم، قرآن شریف میں جو تمام اختلافوں کا فیصلہ کرنے والا ہے، کہیں ذکر نہیں ہے کہ خاتم الخلفاء سلسلہ محمدیہ کا موسوی سلسلے سے آئے گا۔ اس کی پیروی مت کرو کہ کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، بلکہ برخلاف اس کے تم کو دلیل دی گئی، اور کلمات متفرقہ اپنے منہ سے نہ نکالو کہ وہ کلمات اس تیر کی طرح ہیں جو اندھیرے میں چلایا جائے۔ اور یہ وعدہ جو مذکور ہوا سچا وعدہ ہے، اور تم کو کوئی دھوکہ نہ دے۔ اور سورہ فاتحہ میں دوسری بار اس وعدے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ آیت سورہ فاتحہ یعنی صراط الذین انعمت علیہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں، پھر ہیلا و بہانہ اختیار کرتے ہیں اور حجت الہی کے رفع دفع کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے فرمودہ کو اپنے پیروں میں رونتے ہو؟ کیا ایک دن تم نہیں مرو گے یا کوئی تم کو نہیں پوچھے گا؟ اور میرا ذکر کافروں کے ذکر کی طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو قتل کر دیا جائے، اور اسی طرح فتوے لکھتے ہیں۔ اور کوئی نفس بجز اذن الہی نہیں مرتا، اور میرے ساتھ تو خدا تعالیٰ کے پاسبان ہیں کہ وہ میرے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تم ہر ایک تدبیر جمع کر لو اور پھر دیکھو کہ ہر کسی کی تدبیر اسی پر لوٹ کر پڑے گی کہ جو ظالم ہے۔ اور ممکن ہے کہ تم کسی کو دروغگو خیال کرو اور وہ اپنے دعوے میں صادق نکلے، بس حق سے بالکل دور نہ ہو جاؤ۔ جس نے تقوی کو ترک کیا وہ گر گیا۔ تم نہیں دیکھتے کہ اگر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں اور تم مجھے جھٹلاتے ہو، بس اس شخص کا کیا حال ہوگا جو حد سے بڑھ گیا؟ تم کو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائے اور ان کی زندگی میں تمہارا کچھ نفع نہیں ہے، مگر خدا کے لیے ان کی موت میں بڑے بڑے مقصد ہیں۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان میں سکونت رکھنا خدا تعالیٰ کے ساتھ شرکت ہے جو اس وجہ سے آسمان کو نہیں چھوڑتے اور اس جگہ سے نقل مکان نہیں کرتے؟ بس اپنی جہالت سے خدا کے ساتھ جنگ مت کرو، اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو کہ وہ خدا اور مخلوق میں وسیلہ ہے، اور ان دونوں قوس الوہیت اور عبودیت میں آپ کا وجود واقع ہے۔ آیا مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات سنی ہے جو قرآن نے نہیں سنائی، یا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں دیکھ لیا ہے جو تم کو گرا معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے اس کا انکار کرو؟ یا یہ محض گمان ہے؟ اور یہ ظاہر ہے کہ محض گمان قائم مقام یقین کے نہیں ہوتا۔ اور بتحقیق تم نے جان لیا کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے دی ہے۔ اب بعد قرآن کے کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ آیا حدیث کے لیے قرآن کا انکار کرو گے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے؟ کیا اس گمان کے لیے جس نے تم سے پہلی قوم یہود کو ہلاک کیا یقین کو ترک کرو گے؟ اس وقت کے علماء پر بڑا افسوس ہے کہ وہ میرے مددگار نہ ہوئے، بلکہ سب سے پہلے مجھے تکلیف دی تاکہ اس پیش گوئی کو اپنے منہ سے پورا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور ایک شخص جو سب سے بڑا ظالم تھا، اس نے میری نسبت کہا کہ اس شخص کو قتل کرو کہ میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین میں خلل ڈالے گا اور اس سے تمہاری وجاہت و عزت میں فرق آئے گا۔ اے حاسدو، تم پر افسوس ہے کہ تم اس ذرا سی دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو
اور واقعی قرآن نے گواہی دی ہے کہ اس امت کا خاتم الخلفاء اسی امت میں سے ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے کہ قرآن کی نافرمانی کر کے روگردانی کرے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے فیصلہ کرنے والا ہے اور اسی کا حکم ہے۔ کیا آیت فلما توفیتنی تم کو کفایت نہیں کرتی؟ یہ تمہارے پاس اور قرآن ہیں، اور سچ یہ ہے کہ سورہ نور تمہیں جھٹلاتی ہے اور سورہ فاتحہ تمہارے لیے ہدایت کی راہ کھولتی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے اس میں مبدأ عالم سے ابتدا کیا ہے اور دنیا کے سلسلے کو ضالین کے زمانے پر ختم کیا ہے، اور وہ نصارہ کا گروہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ اب بتاؤ تمہارے دجال کا ذکر سورہ فاتحہ میں کہاں ہے؟ اگر ہو تو قرآن میں ہمیں دکھلاؤ۔ جس نے قرآن کو ترک کیا اور ان کو دشمن پکڑا جو قرآن کے خادم ہیں وہ ہلاک ہو گیا۔ کیا خدائے علیم و خبیر نے بھلا دیا جو تم نے یاد کر رکھا ہے؟ یا خدا کی کتاب پر افترا کرتے ہو، اور مفتری سے زیادہ ظالم کون ہے؟ اور تحقیق قرآن ایک فیصلہ کرنے والا قول ہے، کوئی غبار اس پر نہیں ہے، اور وہ روشن اور ظاہر بیان ہے، اور سچ یہی ہے۔ خدا سے زیادہ سچا اور اس سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی حجت ہے کہ قرآن کی پیروی سے روکتی ہے؟ وہ حجت ہم کو دکھلاؤ اگر خدا سے ڈرتے ہو اور حرص و ہوا کی پیروی نہیں کرتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، جو کچھ حق ہے وہی فرماتی ہے، اور اس میں ان نیکوں کا ذکر ہے جو مسلمانوں سے پہلے گزرے ہیں، اور ان بدوں کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں سے پہلے ہوئے ہیں اور خدا نے ان پر غضب کیا، اور ان کا بھی ذکر ہے کہ جن پر اس سورہ کو ختم کیا گیا ہے، یعنی فرقہ ضالین، اور تم اقرار کرتے ہو کہ وہ فرقہ ضالین نصارہ ہی ہیں، اور خدا نے سب سے بات اس سورت کے آخر میں ان کا ذکر کیا ہے تاکہ جان لو کہ نصارہ کا فتنہ تمام فتنوں کے پیچھے ہے۔ بس تمہارے دجال کے لیے قدم رکھنے کی جگہ نہیں رہی، اور یہ 3 فرقے ہیں اہل کتاب کے، اور اسی طرح تم میں بھی 3 فرقے ہیں کہ بعض کے مشابہ ہو گئے۔ اور اس دعا پر خدا نے مومنوں کو رغبت دلائی ہے، اور اس کے بعد سورہ نور میں وعدہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سے خلیفے مقرر کرے گا، ان خلیفوں کی طرح جو ان سے پہلے ہوئے ہیں، تاکہ مومنوں کو بشارت دے کہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اب کون سا بیان اس بیان سے زیادہ روشن ہوگا؟ کیا یہ بات تمہیں بری معلوم ہوتی ہے کہ تمہارا مسیح تم میں سے ہی ہوئے، یا چاہتے ہو کہ خدا کے کلام کو جھٹلاؤ؟ اے میری قوم، خدا کی طرف سے اس میں تمہارا امتحان ہے۔ اب خطا کی طرف قدم مت اٹھاؤ۔ خدا نے کوئی خبر عیسیٰ علیہ السلام کی تم کو نہیں دی ہے، مگر اس غرض سے کہ تم میں سے بھی ایک مسیح بنی اسرائیل کی مانند ضرور آئے گا۔ بس خدا کے وعدے پر خوش ہو جاؤ۔ اس شخص کی طرح خصومت نہ کرو کہ جو اعراض کرتا اور روگردانی کرتا ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں یہود کے آئے تھے، اسی طرح خدا تعالیٰ نے تمہارے مسیح کے لیے زمانہ مقرر کیا جو مسیح بنی اسرائیل کے زمانے کے مشابہ تھا، تاکہ وہ مشابہت پوری ہو جو اس امت کو اسرائیلی امت سے ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا جو تم اس طریق کو اختیار کرتے ہو کہ وہ مخالف طریق خدا ہے، اور اس امر کو فراموش کرتے ہو جس کا خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے، تاکہ کہ ہمارا زمانہ آخری زمانہ ہے، اس زمانے کی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے لیے آخری زمانہ تھا۔ بتحقیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی تباہی کی گھڑی کے لیے ایک دلیل تھے، اور میں قیامت کے لیے ایک دلیل ہوں۔ اور بہت سے اس زمانے کے علامات قرآن شریف میں مرقوم ہیں، اور اونٹنیاں بیکار ہو گئیں، اور کتابیں بے شمار شائع ہوئیں، اور چاند سورج کو رمضان میں گرہن لگا، اور نہریں جاری ہوئیں، اور راستے کھل گئے، اور ولایتوں کے لوگ آپس میں ملنے لگے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے کہ کوئی اونچائی نچائی باقی نہ رہی، اور اونٹ سواری اور باربرداری سے متروک ہو گئے۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ زمانہ وہی آخری زمانہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور مقرر ہو گیا کہ یہ وقت وہی وقت ہے کہ جس میں خاتم خلفاء کا مبعوث ہونا ضروری تھا، اور اس امر کا ثبوت اپنے کمال کو پہنچ گیا، اور خدا تعالیٰ نے کوئی شک اس میں باقی نہ رکھا، اور ہم اس امر میں اس قدر معرفت دیے گئے ہیں کہ اگر درمیان سے پردہ اٹھ جائے تو ہمارا یقین زیادہ نہیں ہوتا۔ آیا میرے سوا کسی شخص کو اس زمانے میں دیکھتے ہو جو کہے کہ میں مسیح موعود ہوں اور میری طرح بڑے بڑے نشان لایا ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا جو تم
इसको कबूल नहीं करते कि ऐन अपने वक्त पर आया और बहुत से निशान दिखलाए, और उस वक्त आया कि वो उस जमाने का मुशाबे है कि जिस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए थे। और मैंने बार बार जिक्र किया है कि मैं वही मसीह हूं कि जिसका ज़हूर आखिरी सिलसिला मुहम्मदिया में मुक़द्दर था, उस मसीह की तरह कि मूसवी सिलसिले के आखिर में आया था, ताकि दोनों सिलसिले बराबर हो जाए और वादा इलाही पूरा हो जाए। बस सारी खूबियां खुदा ताला के लिए हैं कि इस उम्मत के हक को कम नहीं किया और अमरे मुशाबहत को नाल बनाल मुताबिकत में पूरा उतारा। बस तू कोई जुल्म और कमी बेशी को नहीं देखता। बस इस चीज का इनकार मत कर कि जो कुरान शरीफ से साबित है, और दुआ कर कि खुदा मेरा इल्म ज्यादा कर। और तुझे क्या हो गया है कि तू कलाम खुदा की पैरवी नहीं करता और दूसरे अकवाल के पीछे हो लिया है। और हिदायत वही हिदायत है जो खुदा की तरफ से है। खुदा ने अपना वादा सच्चा किया। अब खुदा के सच्चे वादे से कहां भागते हो और झूठे किस्से तराशते हो। और मसीह अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तुमको बजूज इसके क्या फायदा है कि पादरियों को मदद देते हो और जमाने की तरफ नहीं नजर करते हो और नहीं देखते हो कि किस कदर मुसलमान नसरानी हो गए और किस कदर खुदा के बंदे हलाक हो गए। खुदा के बंदों पर बड़ी बला उतरी। अगर खुदा का यही इरादा होता कि किसी को आसमान से उतारता जैसा कि तुम्हारा गुमान है, तो बेहतर यह था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से उतारता। खुदा ने जो फरमाया तुमने अब तक नहीं पढ़ा कि अगर हम बेटा बनाते तो अपने पास से बेटा बनाते, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस आयत में तदब्बुर करो, जमीन और आसमान दोनों बंद थे, इस जमाने में दोनों खुल गए नेकों और बदों का इम्तिहान हो जाए और हर एक गिरोह अपने अमाल की जजा सजा पावे। बस खुदा ताला ने कुछ चीजें जमीन की जमीन से निकाली और जो कुछ आसमान से उतारना था उतारा। एक गिरोह ने जमीनी फरेबों से तालीम पाई और दूसरे गिरोह को वो चीजें दी जो अंबिया को दी थी। इस जंग में आसमान वालों को फतह हासिल हुई। तुम चाहो ईमान लाओ या ना लाओ, खुदा ताला अपने बंदे को जिसे इस्लाह खल्क के लिए भेजा है हरगिज न छोड़ेगा। और खुदा ताला ऐसा नहीं है कि अंधे के इनकार से आफताब को जाया करे। दो फरीक है जो आपस में झगड़ते हैं। एक गिरोह के लिए दरवाजे जमीन के खोले गए और दूसरे गिरोह के लिए आसमानी दरवाजे खोले गए। लेकिन जिस गिरोह के लिए जमीनी दरवाजे खोले गए वो शैतान की पैरवी करते हैं, और वो गिरोह जिसके लिए आसमान के दरवाजे खोले गए वो अंबिया के वारिस हैं और हर एक तरह से पाक साफ हैं। कौम को परवरदिगार की तरफ बुलाते हैं और उनको बुराइयों से बचाते हैं और कहते हैं कि खुदा के साथ किसी चीज को जमीन और आसमान में शरीक न करना चाहिए। मैं तुम में उस खुदा ताला की तरफ से मबूस हुआ हूं जिसकी तुम इज्जत नहीं करते, और मैं कौम को इसी वास्ते डराता हूं कि इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के हक में मुबालगा करते हैं।